ماہ فروری کے الوداعی ایام تھے۔ کوئٹہ کی جانب سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافے نے شہریوں کو کپکپا کر رکھ دیا۔ طرفہ تماشا یہ کہ غیر متوقع طور پر برسات کا آغاز ہو گیا۔ مشہور ہے کہ کراچی کے موسم کی سختی 3 روز سے زیادہ نہیں رہتی، مگر اس سال یہ مقولہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ لگاتار بارش اور خون منجمد کر دینے والی ہواؤں نے کراچی کے باسیوں کو موسم گرما کی حقیقت سے روشناس کروا دیا تھا۔ ایک ایسے ہی نم آلود دن میں 2 افراد میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ وہ میاں بیوی نظر آتے تھے۔ بعد میں میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس روز موسم کی خرابی کے باعث میں نے اپنی سیکرٹری کو جلدی چھٹی دے دی تھی۔ ویسے بھی کام زیادہ نہیں تھا۔ آج پر 2-3 کلائنٹ ہی آئے تھے جنہیں میں فارغ کر چکا تھا، اور اب خود بھی دفتر سے اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ جوڑا آ گیا۔ سرے دست میں نے اپنے ارادے کو ملتوی کیا اور ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مرد کی عمر 35-36 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے ایک صاف اور بے داغ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی پیشانی کشادہ اور آنکھیں نمایاں تھیں جن میں ذہانت کی چمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ بضابطہ اور رکھ رکھاؤ سے ایک معزز شخص نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والی عورت نے پھولدار ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 26 سال کے درمیان لگایا۔ بہرحال ایک بات تھی، وہ یہ کہ دونوں کی جوڑی بڑی مناسب تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر رسمی علیگ سلیگ کے بعد ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمیں نظامی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، خوش لباس شخص نے بتایا۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میرے جاننے والوں میں 3 نظامی صاحبان تھے۔ میں نے استفسار کیا، آپ کون سے نظامی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ جو پاک کالونی میں رہتے ہیں۔ اچھا، میں فوراً سمجھ گیا، آپ کی مراد فیروز نظامی سے ہے۔ مرد گویا ہوا، جی ہاں بالکل وہی، ہم بھی پاک کالونی ہی سے آئے ہیں۔ نظامی صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں۔ آپ نے ابھی تک تعارف نہیں کرایا۔ میں نے مسکرا کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ مرد نے جھپنے والے انداز میں کہا، واقعی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں بہت شرمندہ ہوں وکیل صاحب۔ پھر اس نے تعارف کرواتے ہوئے بتایا، میرا نام خلیق الزمان ہے بیگ صاحب، اور یہ میرے ساتھ میری نصف بہتر فوزیاں ہیں۔ ہم حال ہی میں کویت سے واپس آئے ہیں۔ ہمیں آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ مرد جس نے اپنا نام خلیق بتایا تھا سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ فوزیہ نے اس کی استفساریہ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، آپ بیگ صاحب کو بلا کم و کاٹ ساری کہانی سنا دیں۔ میں شیطان کے بچے کو پھانسی کے پھندے میں جھولتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے فوزیہ کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ وہ غم و غصے کے ایک نادیدہ طوفان کو اپنے اندر روک کے بیٹھی ہے۔ خلیق الزمان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ کس طرح کے کیس ڈیل کرتے ہیں؟ مجھے اس کا یہ بے تکا سا سوال بڑا عجیب سا لگا، تاہم میں نے جواب دیا، میں خصوصاً فوجداری کے مقدمات اور عموماً سول مقدمات لیتا ہوں، البتہ سال میں ایک آدھ چیریٹی کیس بھی ڈیل کرتا ہوں۔ آپ کے کیس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ بولا، معاملہ قتل کا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں نے کہا، کس نے کس کو قتل کر دیا ہے؟ خلیق الزمان کے بجائے فوزیہ نے جواب دیا، بیگ صاحب تقریباً 2 ماہ پیشتر میرے بہنوئی نے میری اکلوتی بہن کو قتل کر دیا تھا، لیکن قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ پولیس نے اسے اتفاقی حادثہ قرار دے کر فائل داخل دفتر کر دی تھی۔ فوزیہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، ابھی آپ کے شوہر نے بتایا ہے کہ آپ لوگ حال ہی میں کویت سے آئے ہیں، کیا آپ کی غیر حاضری میں یہ حادثہ پیش آیا تھا؟ حادثہ نہ کہیں بیگ صاحب، یہ صریحاً قتل کی واردات ہے۔ خلیق الزمان ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، میں اپنے ہم زلف کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہوں، وہ بدذات دولت کے حصول کی خاطر انتہائی پستی میں بھی گر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ہم زلف نے کسی بڑے فائدے کے لیے آپ کی سالی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ ہمیں 100% یقین ہے بیگ صاحب، فوزیہ نے پورے وثوق سے کہا۔ میں نے کہا، آپ کے گھر والوں نے، میرا مطلب ہے آپ کے والدین نے اس سلسلے میں عدالت سے رجوع نہیں کیا؟ فوزیہ کے چہرے پر غم کی بدلی چھا گئی، افسردہ لہجے میں بولی، ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے کیس داخل دفتر نہ کرتی۔ رضوانہ اور میں صرف 2 بہنیں تھیں، میں گزشتہ 1 سال سے کویت میں مقیم ہوں۔ پھر اس نے خلیق الزمان کی جانب اشارہ کیا۔
ان کے گھر والے یہاں پاک کالونی میں رہتے ہیں، لیکن ان کا رضوانہ باجی کے یہاں آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ وجہ میرے منحوس بھائی کا رویہ ہی ہے، وہ کسی سے تعلق واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اور آپ کے والدین وغیرہ؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فوزیہ بولی، وہ ہم سے بچھڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس طرح ملی؟ میں نے پوچھا۔ اتفاقاً، خلیق الزمان نے بتایا، اگرچہ وہ میرا بدنیت ہمزلف ہم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ہم مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ بار فون کر کے رضوانہ کی خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ رضوانہ نے کبھی کھل کر تو اپنی پریشانیوں سے میں آگاہ نہیں کیا، لیکن ہم جانتے تھے کہ آفتاب عالم سے شادی کا فیصلہ کر کے رضوانہ نے زندگی کی سنگین ترین غلطی کی تھی۔ بہرحال 15 فروری کو ہم نے رضوانہ کو فون کیا۔ آفتاب عالم کے گھر میں اس کے ضعیف والدین بھی ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے علاوہ ایک ملازمہ بھی ہے، لیکن اس روز ایک اجنبی آواز نے فون ریسیو کیا۔ میرے استفسار نے اس نے بتایا کہ 1.5-2 ماہ قبل رضوانہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کون ذات شریف ہے؟ فون ریسیو کرنے والی نسوانی آواز نے جواب نہیں دیا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہا اور اس نے فون بند کر دیا۔ میرا پریشان ہو جانا لازمی تھا۔ میں نے دوبارہ ڈائل کیا، لیکن انگیج 2 نے میرا استقبال کیا۔ بار بار کوشش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور ہٹا کر رکھ دیا گیا ہوگا۔ میں نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا تو پتہ چلا وہ رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے سے بے خبر تھے۔ البتہ دوسرے روز میرا چھوٹا بھائی میرے اصرار پر رضوانہ کے گھر گیا۔ اسی روز میرے چھوٹے بھائی رفیق الزمان نے مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ واقعی رضوانہ حادثاتی موت کا شکار ہو چکی تھی۔ آفتاب عالم کے بوڑھے والد مشرف حسین نے رفیق الزمان کو بتایا کہ رضوانہ کو یہ حادثہ 24 دسمبر کی صبح پیش آیا تھا۔ اور آپ کا خیال ہے کہ رضوانہ کو قتل کیا گیا ہے؟ خلیق الزمان کے طویل بیان کے اختتام پر میں نے کہا۔ پھر فوزیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اور آپ اپنی بڑی بہن کے قاتل یعنی اپنے بہنوئی آفتاب عالم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، میرے بس میں ہو تو میں اس خبیث کی بوٹیاں نوچ لوں۔ ہم دراصل قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، خلیق الزمان نے متحمل لہجے میں کہا، ورنہ کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، میں آپ کے دلی جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے نیک خیالات کا احترام بھی کرتا ہوں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا دانش مندی کی علامت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں بیگ صاحب۔ فوزیہ نے کہا، اگر آپ رضوانہ باجی کا کیس لینے کو تیار ہو جائے تو مجھے امید ہے ہم انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظامی صاحب نے جس انداز میں آپ کی تعریف کی ہے، میرے وثوق کی بنیادی وجہ وہی ہے۔ تعریف صرف اس ذات باری کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ میں نے انکسار سے کہا، میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور انصاف کے حصول کی جنگ لڑی ہے۔ اس منصف اعلیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر مرحلے پر میری لاج رکھی ہے۔ انشاءاللہ وہ مردود بھی عبرتناک انجام کو پہنچے گا، فوزیہ نے خلا میں گھٹتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے خلیق الزمان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا ہمزلف لالچی فطرت کا مالک ہے، دولت کے حصول کی خاطر وہ انتہائی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں رضوانہ کے قتل سے اس کا کون سا مفاد واپستا تھا؟ مالی مفاد بیگ صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ ذرا وضاحت کریں۔ خلیق الزمان نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بتایا، رضوانہ کی حادثاتی موت سے آفتاب عالم کو بہت بڑا مالی فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج کل اسی فائدے کے حصول کی تگودوں میں لگا ہوگا۔ کوئی بیمہ پالیسی کا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا رضوانہ کسی بہت بڑی جائیداد کی مالک تھی؟ آپ بہت ذہین وکیل ہیں، اس نے فراغ دلی سے میری تعریف کی۔ میں نے کہا، خلیق صاحب، آپ میری ذہانت کو ناپنے کی بجائے واضح الفاظ میں اپنے موقف کی وضاحت کر دیں، اس طرح میرا قیمتی وقت بھی بچے گا اور میں آپ کی بات بہتر انداز میں سمجھ پاؤں گا۔ سوری بیگ صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ اب میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے کھل کر بتایا کہ آفتاب عالم نے اپنی بیوی رضوانہ کی ایک بھاری بیمہ پالیسی لے رکھی تھی، جو رضوانہ کی حادثاتی موت کے بعد یقیناً اسی کو ملنا تھی۔ اسی سلسلے میں آفتاب نے ابتدائی کام مکمل کر لیا تھا۔ اس نے اچھی خاصی رشوت دے کر پولیس سے رضوانہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا اور متعلقہ انشورنس کمپنی میں کلیم داخل کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک لڑکی اس کے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ خلیق الزمان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مذکورہ لڑکی، جس کا نام انیلا واسطی تھا، آفتاب عالم کے گھر میں بھی اس کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اسے یہ بھی شک تھا
کہ 15 فروری کو جس ناشناس آواز نے اس کی کال اٹینڈ کی تھی وہ انیلا واسی ہی ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں مرحومہ رضوانہ نے تقریباً 3 لاکھ روپے مالیت کے سیونگ سرٹیفکیٹ بھی خرید رکھے تھے، جو ظاہر ہے رضوانہ کی موت کے بعد اب آفتاب عالم ہی کی ملکیت تھے۔ 8 لاکھ روپے کی پالیسی اور 3 لاکھ روپے کے سرٹیفکیٹ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ 11 لاکھ روپے کے لیے قتل کرنا انشبے کی بات نہیں تھی، اور وہ بھی ایک لالچی اور بد فطرت انسان کے لیے۔ خلیق الزمان کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، بہت خوب خلیق صاحب، آپ نے تو یہاں آتے ہی اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ویسے آپ کویت میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، پولیس ڈپارٹمنٹ والی بات سے تو آپ مجھے معاف ہی رکھیں جناب۔ اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں کویت میں ایک آئل کمپنی میں فورمین ہوں۔ 1 سال پہلے کویت گیا تھا۔ اپنی محنت، کام سے لگن اور سب سے بڑھ کر خوش قسمتی کے سبب 1 سال ہی میں فورمین بن گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے ہم زلف نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، پاکستان میں سکہ رائج الوقت بہت بڑی قوت ہے۔ میں نے بھی اسی قوت کو استعمال کیا ہے۔ حالانکہ مجھے یہاں آئے ہوئے کم و بیش 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا، لیکن میں نے رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بہت سے حقائق جمع کر لیے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خلیق صاحب، میں نے پیڈ پر کچھ لکھنے کے بعد سوال کیا، کیا آپ مجھے یہ کیس صرف اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ نظامی صاحب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ بولا، لیکن میں خاص طور پر کسی اچھے وکیل کی خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ سیدھا سادہ فوجداری کا معاملہ ہے، عدالت خود مجھے سرکاری وکیل مہیا کر سکتی ہے، لیکن میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس میں رسک کی کون سی بات ہے؟ میں نے پوچھا، آپ جو شواہد جمع کر چکے ہیں ان کی بنا پر سرکاری وکیل بہت مضبوط کیس بنا سکتا ہے، پھر آپ میری ہی خدمات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، بیگ صاحب، سرکاری وکیل کے منہ میں عموماً سرکاری زبان بولتی ہے، یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ آپ ہمارے ملک کے قانون اور عدالتی نظام کو میری نسبت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ پولیس کا بھرپور تعاون مجرم کے ساتھ ہو، کسی سرکاری وکیل سے کامیابی کی توقع رکھنا حماقت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا پولیس نے رضوانہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تھا؟ وہ تلخی سے بولا، پولیس صرف وہی کام شدومت سے کرتی ہے جس میں ان کا بھلا ہوتا ہو۔ رضوانہ کی قتل کو حادثاتی موت کا رنگ دینے میں بھی ان کا بھلا ہو رہا تھا، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہی نہیں سمجھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رضوانہ کا کوئی والی وارث یہاں موجود نہیں تھا۔ فوزیہ نے کافی دیر کے بعد گفتگو میں حصہ لیا۔ اگر کوئی اس معاملے کی پیروی کرنے والا ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے اس کیس کو دبا نہیں سکتی تھی۔ خلیق الزمان نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اب گڑے مردے اکھڑ کر رہیں گے۔ افسوس کہ میں وکیل نہیں ہوں، ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے فوراً کہا، آپ وکیل نہ ہوتے ہوئے بھی خاصے مستعد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے ہم بہت بہتر نتائج حاصل کر لیں گے۔ آپ صرف عدالت کے اندرونی معاملات کو سنبھال لیں بیگ صاحب، وہ باعتماد لہجے میں بولا۔ باہر کی بھاگ دوڑ میں خود کر لوں گا، آپ خرچے وغیرہ کی بھی پرواہ نہ کریں۔ میں ہر قیمت پر اس منحوس شخص کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کتنی چھٹی لے کر آئے ہیں؟ فی الحال 2 ماہ کی چھٹی ہے، خلیق الزمان نے بتایا، لیکن اس مدت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے تمام حالات تفصیل سے بتا دیں۔ گویا آپ ہمارا کیس لینے کے لیے تیار ہیں؟ فوزیہ نے پوچھا۔ فیس ہم آپ کو ڈبل دیں گے، اس کی فکر نہ کریں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فیس تو میں آپ سے سنگل ہی لوں گا، لیکن کیس کا فیصلہ میں پوری بات سننے کے بعد کروں گا۔ پیٹ کی کمائی کو ذرا سنبھال کر رکھیں، انسان اپنے وطن سے دور رہ کر بڑی مشکل سے پیسہ کماتا ہے۔ آخری بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، خلیق الزمان نے جلدی سے کہا۔ فوزیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مجھے رضوانہ کے پس منظر، آفتاب عالم سے اس کی شادی کے بعد دونوں کے جھگڑے اور باہمی چپکلش، آفتاب عالم کی لالچی فطرت اور کمینہ پن، اس کا رضوانہ کو زد و کوب کرنے وغیرہ کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتاتے رہے۔ خاص طور پر خلیق الزمان نے آفتاب عالم کی پولیس سے ساز باز اور انیلا واصلی کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کیے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص اگر پولیس میں ہوتا تو یقیناً بہت ترقی کرتا۔ خیر، آئل کمپنی میں بھی اس نے کچھ کم ترقی نہیں کی تھی۔
1 گھنٹے کی مزید گفتگو کے بعد میں نے ان کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا اور مشورہ دیا زیادہ بہتر ہوگا استغاثہ فوزیہ صاحب کی جانب سے دائر کیا جائے۔ مدعیہ اگر مقتولہ کی سگی بہن ہوگی تو کیس زیادہ مضبوط بنے گا۔ دونوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر فوزیہ کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے وکالت نامے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد دستخط کر دیے، پھر بولی اندراج آپ خود کر لیجئے گا۔ خلیق الزمان نے میری مطلوبہ فیس نکال کر میرے حوالے کی۔ میں نے فیس کی وصولی کی رسید جاری کر دی اور کہا میری فیس کے علاوہ کورٹ کے اخراجات بھی آپ ہی کو برداشت کرنا ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے میں خلیق الزمان کے ذمہ 2-3 انتہائی ضروری کام لگا دیے تھے اور اس نے اس ذمہ داری کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ سب سے زیادہ اہم کام انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ کی ورکر انیلا واسطی سے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ اگلے 3-4 روز میں واقعی خلیق الزمان نے بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انیلا واسطی اور آفتاب عالم کے تازہ ترین تعلقات کے بارے میں اس کے انکشافات نے اس کیس میں میری دلچسپی کو دو چند کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں خلیق الزمان نے موقع کے ایک اہم ترین گواہ خاکروب مائیکل سے بھی بڑی سودمند ملاقات کی تھی، پھر آفتاب عالم کے ماضی کو بھی کنگھار ڈالا تھا۔ میں نے پوری تیاری کرنے کے بعد اپنے وکالت نامے کے ساتھ فوزیہ کی جانب سے عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس حادثے کے انکوائری آفیسر سرفراز شاہ اور ملزم آفتاب عالم کو بذریعہ سمن عدالت میں طلب کر لیا۔ تفتیشی افسر سرفراز شاہ ایک ASI تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی سے پہلے بہتر ہوگا کہ میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں تاکہ پیش منظر کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ تمام حالات میں ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ واقعات میں تسلسل پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کا ذہن عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ رضوانہ اور فوزیہ 2 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ فوزیہ اپنی بہن رضوانہ سے لگ بھگ 5 سال چھوٹی تھی۔ ان کے والدین نے اچھے وقتوں میں ذاتی گھر بنا لیا تھا۔ اس 2 منزلہ گھر کی بھلائی منزل کرائے پر اٹھی ہوئی تھی، جبکہ زیریں منزل میں فوزیہ رضوانہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ان کا گھر پاپوش نگر میں تھا۔ رضوانہ اور فوزیہ کے والد ایک سرکاری محکمے میں سیکشن افسر تھے، لیکن انتہائی ایماندار اور دیانتدار ہونے کے باعث صرف تنخواہ پر گزارا کرتے تھے۔ ان کی اس خصوصیت کی بنا پر محکمے کے تمام افراد انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رضوانہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے والد کی میعاد ملازمت پوری ہو گئی۔ البتہ سرکاری محکمے کی جانب سے انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی ملازمت میں مزید 5 سال کی توسیع ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کے اس فیصلے کے پیچھے رضوانہ کی امی کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے شوہر کی باقی ماندہ عمر آرام و سکون سے گزرے۔ حکومت کی طرف سے جو فنڈز وغیرہ کی رقم ملی تھی وہ انہوں نے 2 بچوں کی شادی کے لیے بینک میں محفوظ کروا دی۔ مکان کی بھلائی پوشن کا کرایہ بھی آ رہا تھا اور بینک سے ماہانہ منافع بھی مل رہا تھا۔ یہ تمام رقم ملا جلا کر ان 4 افراد کی گزر اوقات کے لیے کافی تھی۔ فوزیہ نے جب جوانی کی حدود کو چھوا تو رضوانہ گریجویشن کر چکی تھی۔ اس موقع پر رضوانہ نے ایک اچھا کام کیا کہ انسٹیٹیوٹ میں شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھنا شروع کر دی۔ اس کے والد نے شروع میں اس بات پر اعتراض بھی کیا، لیکن رضوانہ ملازمت کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے والد کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ رضوانہ شروع ہی سے سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی، جبکہ اس کے برعکس فوزیہ میں لاؤبالی پن بدرجہ عدم موجود تھا۔ اس نے کبھی اچھے نمبر حاصل نہیں کیے تھے، بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی۔ فوزیہ حسن بے مثال کا شاہکار تھی۔ اس کے اٹھان ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ لاکھوں میں نہ صحیح وہ ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رضوانہ کوئی بدصورت لڑکی تھی، البتہ رضوانہ واجبی سی شکل کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کے سراپا میں ایسی کوئی نمایاں بات نہیں تھی جسے یاد رکھا جا سکے۔ پھر رضوانہ صحت کے معاملے میں بھی خاصی بدقسمت واقع ہوئی تھی۔ اسے کوئی نہ کوئی مرض لاحق رہتا جس کی وجہ سے وہ دھان پان ہو گئی تھی۔ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتے آیا ہی کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو بھی ان کی شادی کی بڑی فکر تھی اور رشتے بھی آ رہے تھے، لیکن ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ والدین یہ چاہتے تھے کہ پہلے رضوانہ کی شادی ہو، لیکن لڑکے والے رضوانہ کو نظر انداز کر کے فوزیہ کو پسند کر لیتے تھے۔ اس طرح معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے رضوانہ کے والد نے ایک ترکیب سوچ لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب لڑکے کے گھر والے لڑکی کو دیکھنے آئے تو وقتی طور پر فوزیہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، یعنی جب فوزیہ وہاں موجود نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔
یہ ترکیب کامیاب رہی اور ایک لڑکے کی والدہ اور بہن رضوانہ کو پسند کر کے چلی گئیں، لیکن کسی طرح لڑکے کو فوزیہ کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ اس صورتحال نے رضوانہ کو بے انتہا دل برداشتہ کر دیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور ایک روز وہ والدین کے سامنے پھٹ پڑی۔ ابو، اس نے روحانسے لہجے میں اپنے والد کو مخاطب کیا، کیا ضروری ہے کہ پہلے میری ہی شادی ہو؟ اس کے والد نے نہایت نرمی سے سمجھایا، بیٹی تم بڑی ہو، اس لیے تمہاری شادی پہلے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے۔ فارمولہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا دستور یہی ہے بیٹی۔ اس کی والدہ نے کہا، اگر تمہارے بجائے فوزیہ کی شادی ہم پہلے کر دیں تو تمہارے رشتے کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے بڑی میں کوئی عیب تھا، اس نے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیا۔ رضوانہ نے تجاجی انداز میں کہا، اگر لڑکے والے میرے بجائے فوزیہ کو پسند کر جاتے ہیں تو اس میں فوزیہ کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس طرح اس کی شادی کیسے ہوگی؟ میری وجہ سے اس کا نقصان کیوں ہو؟ آپ لوگ میرے رشتے کے انتظار میں اس کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ میری فکر چھوڑیے اور فوزیہ کی بات کہیں پکی کر دیں۔ تمہاری فکر کیسے چھوڑ دیں بیٹی؟ اس کے والدہ نے سرزنش کی، ہمارے لیے دونوں بیٹیاں ایک جیسی ہیں۔ رضوانہ نے تلخی سے کہا، مگر دنیا والے آپ کی نظر سے نہیں دیکھتے، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال ہی دے گا بیٹی۔ اس کے والد نے کہا، تم دل چھوٹا نہ کرو، ہم ہیں نا سوچنے کے لیے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ تواتر سے رشتے آتے رہے اور رضوانہ کے بجائے فوزیہ کو پسند کر کے جاتے رہے۔ ان کے والدین اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ پہلے شادی بڑی کی ہوگی۔ اس دوران میں فوزیہ نے پاسنگ مارکس سے گریجویشن کر لیا اور اس کا آگے پڑھنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ رضوانہ نے بھی فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کرنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ البتہ کمرشل تعلیم اور ہنر سیکھنے کے بعد اس نے ملازمت کا آغاز کر دیا تھا۔ جب صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں آئی تو اس نے والدین کو اپنے ایک عجیب و غریب فیصلے سے آگاہ کیا۔ ایک روز اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی میں نے زندگی پر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال کے قریب تھی اور ملازمت کرتے ہوئے اسے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ اس کی والدہ بھونچکا رہ گئی۔ وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر اب بھی آپ نے فوزیہ کے رشتے کی بات پکی نہیں کی اور میرے رشتے کی راہ دیکھتے رہے تو میں اس گھر میں آنے والے ہر رشتے کو انکار کر دوں گی۔ تم تو بہت جلد مایوس ہو گئی ہو بیٹی۔ اس کی والدہ نے ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کئی گھروں میں 35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہیں مگر وہ بھی ایسی بے دلی کی باتیں نہیں کرتی۔ بیٹھی ہوں گی 35 سال کی میری بلا سے۔ رضوانہ نے بے پرواہی سے کہا، میں نے آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے، آپ ابو کو بھی بتا دیں۔ رضوانہ کی والدہ نے اسی رات اپنے شوہر کو ساری صورتحال بتا دی۔ دوسرے روز فوزیہ بھی اپنی بڑی بہن کے اس فیصلے سے واقف ہو چکی تھی۔ اس نے بہت احتجاج کیا، والدین نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن رضوانہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ والدین رضوانہ کی اس عادت سے واقف تھے، وہ یا تو کسی بات کی ضد ہی نہیں کرتی تھی یا پھر ایسی ضد کرتی تھی کہ مان کر ہی نہیں دیتی تھی۔ الغرض اس واقعے کے 2 ماہ بعد فوزیہ کے لیے خلیق الزمان کا رشتہ آ گیا۔ پھر آئندہ 6 ماہ کے اندر فوزیہ بیاہ کر خلیق الزمان کے گھر پہنچ گئی۔ فوزیہ اس گھر سے کیا رخصت ہوئی کہ جیسے لڑکے والے اس گھر کا راستہ ہی بھول گئے تھے۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی رضوانہ کا رشتہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کا رضوانہ پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے زمانے کی بے حسی اور اپنی ناقدری کا رونا رونے کی بجائے خود کو ایک خول میں مقید کر لیا اور اپنے تندھی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ فوزیہ نے آنے والے 2 سالوں میں خاصی ترقی کی اور 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ انہی 2 سالوں کے دوران میں رضوانہ مختلف دفاتر میں قائم کرتے ہوئے ٹائپسٹ سے اسٹینوگرافر اور اسٹینوگرافر سے پرسنل سیکرٹری ہو گئی۔ اس کی موجودہ جاب ایک کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی میں تھی جس کا باس آفتاب عالم تھا اور رضوانہ اس کی پرسنل سیکرٹری۔ اس کمپنی کا دفتر میکلوڈ روڈ پر تھا۔ رضوانہ نے اس دفتر میں آتے ہی اپنی اہمیت کو منوا لیا اور باس کی نظروں میں آ گئی۔ دفتر کے باقی سٹاف سے وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی اس سے بات کرتا تو وہ اچھی طرح اس بات کا جواب دیتی مگر کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ وہ زیادہ توجہ اپنے کام پر دیتی اور کبھی کام پورا کیے بغیر نہیں اٹھتی۔ وہ یہاں اسٹینوگرافر کی حیثیت سے آئی تھی مگر اس کی بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے 2 ماہ کے اندر ہی آفتاب عالم نے اسے پرسنل سیکرٹری بنا لیا اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ ایک روز آفتاب عالم نے رضوانہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک طویل فہرست سے تھماتے ہوئے بولا، مس رضوانہ، یہ ایک ارجنٹ کام ہے، اسے فوراً ٹائپ کر دو۔ یس سر،
اس نے باس کے ہاتھ سے وہ فہرست لے لی اور اپنے کیبن میں آ کر ٹائپ رائٹر پر انگلیاں چلانے لگی۔ اس وقت 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ رضوانہ عموماً 5 بجے آف کرتی تھی، لیکن اس طویل فہرست کو ٹائپ کرتے کرتے 5:15 ہو گئی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ باس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آفتاب عالم نے اس کے ہاتھ سے فہرست لیتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ مس رضوانہ۔ رضوانہ آفتاب عالم کے میز کی دائیں جانب کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عموماً اسی کرسی پر بیٹھ کر باس سے ڈسکشن کرتی تھی۔ آفتاب عالم نے ٹائپ شدہ فہرست کا جائزہ لینے کے بعد انٹرکام پر چپراسی کو 2 کافی لانے کو کہا اور دیوار پر لگے دنیا کے نقشے کو دیکھنے لگا۔ میں جاؤں سر؟ رضوانہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آفتاب عالم اس کی جانب مڑتے ہوئے نہایت ہی نرم لہجے میں بولا، میں نے تمہارے لیے کافی منگوائی ہے۔ رضوانہ کو اپنے باس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ آفتاب عالم عموماً اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے ملازمین پر چیختا چلاتا رہتا تھا یا پھر انتہائی سنجیدہ اور 2 ٹوک بات کرتا تھا۔ رضوانہ نے متذبذب لہجے میں کہا، مجھے دیر ہو جائے گی سر۔ آفتاب عالم نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، پھر بولا، مس رضوانہ تمہیں دیر تو ہو چکی ہے، آرام سے بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ رضوانہ نے کہا، سر میرا گھر آپ کے راستے میں نہیں پڑتا، آپ خواہ زحمت نہ کریں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے رضوانہ؟ آفتاب عالم نے کہا، پھر میں نے کافی منگوائی ہے، وہ تو پیتی جاؤ۔ رضوانہ نے زیادہ انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور بیٹھ گئی۔ آفتاب عالم نے پہلے کبھی سے یوں اپنے کمرے میں بٹھا کر کافی نہیں پلائی تھی۔ وہ اپنے باس کے رویے پر سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ آفتاب عالم ان دنوں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ خاصا چچڑا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی فیروزہ بیگم کچن میں اچانک آگ بھڑک جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں آفتاب عالم اپنی میز پر رکھی ہوئی مختلف چیزوں کو ترتیب بدلتا رہا۔ 1-2 مرتبہ اس نے درازوں میں بھی جھانکا۔ رضوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن موزوں الفاظ کی تلاش میں ہو۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، شاید اسی لیے رضوانہ نے اپنے باس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ آخرکار وہ بول اٹھا، مس رضوانہ تمہیں اس دفتر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یکم کو 3 ماہ ہو جائیں گے سر۔ آفتاب عالم نے کہا، تم نے بہت مختصر مدت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے۔ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سر۔ میں نے بہت کم ایسے ورکرز دیکھے ہیں جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ان کی پوری توجہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر لگی رہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں ایسے ملازمین کو پسند کرتا ہوں جو خود کم بولتے ہیں اور ان کا کام زیادہ بولتا ہو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ رضوانہ نے مختصر سے جواب دینے پر اکتفا کیا۔ وہ عموماً ایسے ہی الفاظ بولتی تھی، اوکے سر، یس سر، تھینک یو سر، ٹھیک ہے سر، وغیرہ وغیرہ۔ یس سر، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آفتاب عالم بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری بہترین کارکردگی کے پیش نظر اس ماہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ رضوانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر آپ نے تو پچھلے ماہ ہی میری تنخواہ بڑھائی تھی، مجھے یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے ہمیشہ محنتی ورکرز کی قدر کی ہے۔ میں اس کمپنی سے جو کچھ کماتا ہوں اس میں دیانتدار ملازمین کی محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ رضوانہ خاموش ہو گئی۔ آج اسے اپنا باس خاصا بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے والا تند مزاج اور غصہ ور دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ان کے درمیان دفتری امور سے ہٹ کر باتیں ہونے لگی۔ رضوانہ بس ہوں ہاں ہی کر رہی تھی اور آفتاب عالم اسے اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آفتاب عالم نے رضوانہ سے بھی ذاتی نوعیت کے کچھ سوال کیے جس کا اس نے نہایت ہی مختصر جواب دیا۔ رضوانہ نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اس روز وہ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ پہلے سے آپس میں بے تکلف ہوں۔ شاید اس کی بڑی وجہ آفتاب عالم کا بدلا ہوا خوشگوار رویہ ہی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہونے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رضوانہ کو محسوس ہوا کہ آفتاب عالم سے ڈھیروں باتوں کرنے کے باوجود بھی جی نہیں بھرتا۔ وہ زندہ دل شخص رضوانہ کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ رضوانہ کی زندگی پر طاری جمود آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ اب اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز اچھی لگنے لگی۔ اس کے اندر کا موسم بڑی تیز رفتاری سے تبدیل ہوا۔ وہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی کہ جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ایک وجیح اور شکیل مرد جان دینے لگا تھا اور اس کو اپنانے کے لیے انتہائی سنجیدہ بھی تھا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اچانک ملنے والی خوشی یا غم چھپائے نہیں چھپتا، اس کا تاثر چہرے پر چمکنے لگتا ہے۔
رضوانہ کے مزاج و عادات میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو والدہ نے فوراً محسوس کیا۔ جی آج کل ہماری بیٹی کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک رات رضوانہ کے والد نے اپنی بیوی سے استفسار کیا۔ وہ بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے بھی اس میں بہت تبدیلی محسوس کی ہے، بڑی زندہ دلی اور خوشی کا مظاہرہ کر رہی ہے ان دنوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ وہ بولے، 2 سال سے تو یہ بالکل مردوں کی سی زندگی گزار رہی تھی، ہر چیز سے بیزار اور نالاں۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، زمانہ بہت خراب ہے بیگم، تم ذرا رضوانہ میں رونما ہونے والی تبدیلی کے اسباب کا کھوج تو لگاؤ، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی؟ انہوں نے شوہر کی بات کاٹ دی۔ زمانہ خراب ہے تو ہوا کرے، ہمیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے۔ رضوانہ کے والد نے کہا، اعتماد اپنی جگہ، لیکن ہم والدین ہیں، ہمیں اپنی بیٹی کی مصروفیات کا علم رہنا چاہیے۔ رضوانہ کی والدہ بات کی تہہ تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں رضوانہ کو خریدنے کی کوشش کروں گی، لیکن انہیں کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی۔ رضوانہ نے خود ہی ان کا کام آسان کر دیا۔ اس کے اندر اچانک بیدار ہونے والی تبدیلیوں نے اس کے عزائم کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ اپنے لباس کا خیال رکھنے لگی اور اپنے میک اپ پر بھی توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آفتاب عالم اس کی زبان کے راستے اس کے گھر تک چلا آیا تھا۔ آفتاب صاحب نے بتایا ہے کہ 2 ماہ بعد میری تنخواہ مزید بڑھ جائے گی۔ آفتاب صاحب میرے کام سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس سیٹ پر مجھے بونس بھی ملے گا۔ کل آفتاب صاحب کے والد بھی دفتر آئے تھے۔ آفتاب صاحب کے والد بہت خلیق اور مہربان انسان ہیں، انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کر سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آفتاب صاحب کو اس سال بہت زیادہ منافع ہوا ہے، وہ اپنے دفتر میں میری آمد کو اپنی خوش قسمتی سے تعبیر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روز رضوانہ کی والدہ نے محتاط انداز میں کہا، بیٹی تمہارے باس کی تعریف سن کر ان سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، ان سے کہو کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ رضوانہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ امی ان کی بیوی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی؟ شادی تو کی تھی، رضوانہ نے بتایا، لیکن کچھ عرصہ قبل ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اوہ! رضوانہ کی والدہ کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ رضوانہ نے کہا، آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ کیا آفتاب صاحب اکیلے ہمارے گھر نہیں آ سکتے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس کی والدہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ رضوانہ نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے خود ہی کہہ دیا، ورنہ میں تو آفتاب صاحب کو گھر آنے کی دعوت دینے ہی والی تھی۔ ہاں ضرور بلاؤ انہیں بیٹی، ان کی والدہ نے جلدی سے کہا۔ پھر پوچھا، آفتاب صاحب کی عمر لگ بھگ کتنی ہوگی؟ میرا خیال ہے 38-39 سال ہوگی۔ رضوانہ کی والدہ کے چہرے پر اطمینان جھلک اٹھا۔ رضوانہ اس وقت 28 سال کی ہو چکی تھی۔ ان کے خیال میں ایک مناسب جوڑی تھی، اگرچہ رضوانہ نے واضح الفاظ میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی والدہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ پھر یہی سب کچھ انہوں نے اپنے شوہر کے گوش گزار کر دیا۔ یہ تو مناسب نہیں ہے، رضوانہ کے والد نے فوراً اعتراض کر دیا۔ رضوانہ صریحاً غلطی کرنے جا رہی ہے، اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ رضوانہ کی والدہ نے پوچھا۔ اس سے اچھا رشتہ رضوانہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری بات میں بھی وزن ہے، لیکن جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ رضوانہ کی اپنی پسند ہے، ورنہ تو وہ سیدھے سے شادی ہی سے انکاری تھی۔ وہ ہم سے زیادہ اپنا برا بھلا نہیں سوچ سکتی۔ میرا خیال آپ سے مختلف ہے، رضوانہ کی والدہ نے کہا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اپنا برا بھلا سب سے زیادہ خود رضوانہ ہی سوچ سکتی ہے۔ تم بیٹی کی حمایت میں بہت سی باتوں کو بھول رہی ہو۔ میں بیٹی کو نہیں بھولنا چاہتی، اس لیے بہت سی باتوں کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ رضوانہ کی والدہ نے مدبرانہ لہجے میں کہا، آپ تو اس کی ضدی طبیعت سے بخوبی آگاہ ہیں، اگر ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو ممکن ہے۔ اچانک انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے رضوانہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہی ہوں، اگرچہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر بہرحال مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو چکی ہے۔ میں باہر دروازے سے کان لگائی کھڑی تھی۔ اس کے والد نے کہا، بیٹی میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، جو اونچ نیچ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی ہو، میں جو بھی کروں گا تمہاری بہتری کے لیے ہی کروں گا۔ رضوانہ نے گردن جھکا دی۔ مجھے افسوس ہے ابو کہ آپ کو میرے فیصلے سے دکھ پہنچا ہے۔ نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اندرونی کرب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، میں چاہتا تھا کہ ذرا فوزی اور خلیق الزمان سے بھی مشورہ کر لوں۔ رضوانہ نے کہا، زندگی مجھے گزارنا ہے ابو، وہ تو ٹھیک ہے لیکن دنیا داری بھی ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، آپ دنیا داری کے تقاضے پورے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد کچھ پوچھتے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، شیب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، ایسا نہ کہیں، رضوانہ نے زندگی میں پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے، آپ اپنے اندر ذرا لچک پیدا کریں، کہیں آپ کی مخالفت اس کے اندر بغاوت کے جذبات نہ پیدا کر دے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ واقعی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ نیم دلی سے بولے، پھر بھی فوزی اور خلیق الزمان کو اس معاملے میں شریک کرنا ضروری ہے۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولی، میرا خیال ہے انہیں رضوانہ کے اس فیصلے سے خوشی ہوگی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ قصہ مختصر طے یہ پایا کہ جس روز آفتاب عالم ان کے گھر آئے، اس روز فوزی اور خلیق الزمان کو بھی بلا لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رضوانہ کا فیصلہ دو ٹوک اور اٹل تھا۔ خلیق الزمان اور فوزیہ سے رائے لینا تمام حجت سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ طے یہ پایا کہ 2 ماہ بعد آفتاب عالم بارات لے کر آ جائے۔ اس دوران میں رضوانہ نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ آفتاب کے دلہن بن کر اس کے گھر میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کہنے کو 2 ماہ بہت کم مدت ہوتی ہے، لیکن اس عرصے کے دوران میں رضوانہ کے گھر پر ایک قیامت سی گزر گئی۔ اس کے والد نمونیا کا شکار ہو کر چند روز کے اندر ہی چل بسے۔ اس کی والدہ اپنے شوہر سے دائمی جدائی کی تاب نہ لا سکی اور 1 ماہ کے بعد ہی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رضوانہ پر بڑا کڑا وقت آن پڑا تھا، مگر اس کی ہمت کی داد دینا پڑتی ہے کہ اس نے اس مصیبت کے دنوں میں صبر و برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس صدمے کو جھیل گئی۔ اب وہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے فوزیہ کے اصرار پر خلیق الزمان اپنے بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ رضوانہ کی والدہ کا چہلم ہو چکا تو آفتاب عالم نے شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ رضوانہ کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے خلیق الزمان اور فوزیہ نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح بالآخر چند روز بعد رضوانہ آفتاب عالم کی بیوی بن کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ آفتاب عالم کی رہائش طارق روڈ کے سینٹرل کمرشل ایریا میں تھی۔ خلیق الزمان اور فوزیہ بدستور پاپوش نگر والے گھر میں رہ رہے تھے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی آفتاب عالم نے کینچلی بدلی۔ اس نے رضوانہ پر زور دیا کہ وہ پاپوش نگر والے گھر سے اپنا حصہ وصول کر لے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رضوانہ نے حیرانی سے کہا، والدین کی وفات کے بعد اس گھر پر ہم دونوں بہنوں کا برابر حق ہے، میں اپنا حصہ کیسے وصول کر لوں؟ آفتاب عالم نے کہا، میں بھی تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس گھر پر تم دونوں بہنوں کا حق ہے، لیکن معاف کرنا، تمہاری چھوٹی بہن ماں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے اپنا حق پوری طرح وصول کر رہی ہے اور تمہیں دودھ میں سے پڑی مکھی کی طرح باہر نکال دیا ہے۔ تمہیں چاہے برا لگے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہارے بہنوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس مقام پر مستقل قبضہ جمانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رضوانہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، فوزیہ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے اور نہ ہی خلیق الزمان لالچی فطرت کے مالک ہیں۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، وہ تو محض میری تنہائی دور کرنے اس گھر میں آئے تھے۔ آفتاب عالم نے تنزیہ انداز میں کہا، اور ابھی تک تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے وہاں جمے ہوئے ہیں؟ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، میں نے تو تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ آفتاب عالم نے اپنے لہجے میں مصنوعی اپنائیت بھرتے ہوئے کہا، آگے تمہاری مرضی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہاری بہن تمہاری دشمن ہے، مگر تمہارے بہنوئی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، وہ بہت کائیاں شخص ہے، تم دیکھنا ایک روز وہ پورا مکان ہی ہڑپ کر جائے گا اور تمہیں خبر ہی نہ ہوگی۔ رضوانہ اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں جتنا سوچتی اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جاتا۔ چند روز کے وقفے سے آفتاب عالم نے پھر اسی نوعیت کی باتیں شروع کر دیں۔ سچ ہو کر رضوانہ پوچھ بیٹھی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ آفتاب عالم نے صاف صاف کہہ دیا، دیکھو رضوانہ، ہمیں اپنے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تمہارا مستقبل اب مجھ سے وابستہ ہے، اگر مجھے کسی بات سے فائدہ پہنچے گا تو یقیناً وہ تمہارا ہی فائدہ ہوگا، میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ رضوانہ نے پوچھا، خدا خیر کرے کیا پریشانی ہے؟ آفتاب عالم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، رضوانہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں بتانے کی کبھی کوشش کی ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر خاموش ہو گیا۔ رضوانہ نے پوچھا، آپ کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ بات یہ ہے رضوانہ، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا، آج کل بزنس بہت ڈاؤن جا رہا ہے، اگر کچھ عرصہ یہی صورتحال رہی تو سمجھو کہ کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو جائے گا، لیکن اگر تم چاہو تو اس نازک موقع پر اس ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالا دے سکتی ہو۔ میں؟ مگر کس طرح؟
وہ سوالیہ لہجے میں بولی، مجھے فوری طور پر کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ وہ چالاکی سے بولا، اگر تم اس کا انتظام کر دو تو۔ رضوانہ نے اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے کہا، میں بھلا رقم کا انتظام کس طرح کر سکتی ہوں؟ بہت آسانی سے۔ آفتاب عالم کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر پاپوش نگر والے مکان کو فروخت کر دیا جائے تو تمہارے حصے میں آنے والی رقم میرے بہت کام آ سکتی ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں میری پریشانی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ رضوانہ سوچ میں پڑ گئی۔ آفتاب عالم نے رضوانہ کو سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر کہا، تمہارے بہنوئی کے پاس رہنے کو ذاتی گھر موجود ہے، تم اپنے گھر میں خوش و خرم ہو، پاپوش نگر والے گھر کی فروخت سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں زبردستی تو اس کام پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر یہ تجویز پیش کی تھی کیونکہ ہم دونوں کا مفاد اب ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں فوزیہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں، رضوانہ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آفتاب عالم جلدی سے بولا، میرا خیال ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی نامناسب بات بھی نہیں ہے، البتہ تمہارا بہنوئی کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ رضوانہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات ختم نہیں ہو سکی۔ خلیق الزمان نے مکان کی فروخت کی مخالفت کی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ آفتاب عالم رضوانہ کو بیوقوف بنا رہا تھا، لیکن رضوانہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ فوزیہ نے بھی رضوانہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آفتاب عالم کاروبار کی خرابی کا بہانہ بنا کر اسے رقم ہتھیانا چاہتا تھا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ماشاءاللہ اس کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا۔ رضوانہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی، چنانچہ فوزیہ اور خلیق الزمان کو اس کے سامنے ہتھیار پھینکنے پڑے۔ پاپوش نگر والا 2 منزلہ مکان 6 لاکھ پہ فروخت ہو گیا۔ خلیق الزمان نے رضوانہ کے حصے کے 3 لاکھ روپے سے دیتے ہوئے کہا، رضوانہ تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس رقم کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر پر بہت اعتماد کرتی ہو، لیکن مجھے اس پر ذرا اعتبار نہیں۔ بہرحال یہ تمہاری رقم ہے، میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ فوزیہ نے کہا، رضوانہ میری مانو تو اس رقم کو کسی اسکیم میں لگا دو، کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ خرید لو، تمہاری رقم بڑھتی رہے گی۔ رضوانہ کو ان کے مشوروں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے 3 لاکھ روپے کی رقم لے جا کر اپنے شوہر آفتاب عالم کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ رضوانہ اس وقت خود پر بہت فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے ایک انتہائی نازک موقع پر اپنے شریک حیات کی مدد کی تھی۔ وہ بیوقوف اس منصوبے سے بے خبر تھی جو عیار آفتاب عالم کے ذہن میں ترتیب پا چکا تھا۔ 1 ماہ بعد آفتاب عالم نے اپنے منصوبے کا دوسرے حصے پر عمل کیا۔ ایک رات وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کی ایک ایک ادا سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ رضوانہ اس خوشی کا سبب پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، آج آپ خلاف معمول بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ بات ہی ایسی ہے رضوانہ، وہ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے بولا، تم میرے لیے واقعی بہت خوش بخت ثابت ہو رہی ہو۔ میں بھی تو سنوں، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ رضوانہ نے کہا۔ وہ اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ نکال کر رضوانہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو گن لو، پورے 3 لاکھ روپے ہیں، تمہاری یہ رقم مجھ پر قرض تھی۔ رضوانہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ ماہ میں نے تم سے 3 لاکھ روپے لے کر کاروبار میں لگائے تھے، آفتاب عالم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رقم لیتے وقت ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ روپے مجھ پر قرض ہوں گے، اور جیسے ہی کوئی بہتر صورت نظر آئے گی میں یہ رقم واپس لوٹا دوں گا۔ رضوانہ نے کہا، مگر میں نے تو آپ کو یہ رقم بطور قرض نہیں دی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، خیر یہ بتائیں کہ کاروبار میں ایسی کون سی بہتری آ گئی ہے؟ میں نے کہا نا تم بہت لکی ہو، آفتاب عالم مسرور لہجے میں بولا۔ 2-3 پارٹیوں کے پاس بڑی بڑی پیمنٹس رکھی ہوئی تھی، پچھلے 6 دنوں میں ساری کلیئرنس ہو گئی ہیں اور ایک بہت بڑا کانٹریکٹ بھی ملا ہے۔ مبارک ہو، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، رضوانہ نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ پھر نوٹوں والا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ ہی رکھ لیں، میں بھلا اس کا کیا کروں گی؟ آفتاب عالم نے یوں اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے جیسے رضوانہ نے کوئی خطرناک چیز اس کی سمت بڑھا دی ہو۔ پھر بے پرواہی سے بولا، یہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی، تم جیسے چاہو اسے استعمال کرو، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو یا زیورات بنوا لو، تمہاری مرضی ہے۔ اس وقت رضوانہ کو آفتاب عالم دنیا کا عظیم ترین انسان نظر آ رہا تھا۔ فوزیہ اور خلیق الزمان خامخواہ اس کی جانب سے بدگمان تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کو سلواتیں سنانے لگی۔ اس دوران وہ محبت بھری نظروں سے آفتاب عالم کو بھی دیکھتی جا رہی تھی
آفتاب عالم اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا سوچنے لگی تم؟ آفتاب عالم نے پوچھا۔ وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس رقم کو کہاں استعمال کروں۔ تم بھی خواہ ہی پریشان ہو جاتی ہو، آفتاب عالم نے ملائمت سے کہا۔ 3 لاکھ روپے بھی بھلا کوئی رقم ہوتی ہے؟ لوگ تو کھڑے کھڑے 3 کروڑ روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، پھر یہ بھی کیا ضروری ہے کہ اسے خرچ ہی کیا جائے؟ تو پھر کیا کروں؟ وہی اس رقم سے سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لو۔ رضوانہ کو فوزیہ کا مشورہ یاد آ گیا۔ اس نے بھی سیونگ سرٹیفکیٹ خریدنے کی بات کی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر خود پر ناز محسوس ہونے لگا کہ اسے اتنا مخلص اور ہمدرد شوہر ملا تھا۔ کتنا خیال تھا اسے رضوانہ کا اور اس کے مفاد کا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں سیونگ سرٹیفکیٹ ہی خریدوں گی۔ آفتاب عالم نے کہا، تم کل میرے ساتھ ہی چلنا، پہلے ہم نیشنل سیونگ سینٹر چلیں گے، سرٹیفکیٹ خریدنے کے بعد میں تمہیں گھر ڈراپ کر کے آفس چلا جاؤں گا۔ دوسرے روز حسب پروگرام رضوانہ نے 3 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیے اور نامزدگی کے خانے میں آفتاب عالم کا نام لکھوا دیا۔ یہ بظاہر ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اس کے پس پردہ آفتاب عالم کا غیر معمولی منصوبہ آہستہ آہستہ پایہ تکمیل کی جانب گامزن تھا۔ کچھ عرصے کے بعد آفتاب عالم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس نے اپنے اور رضوانہ کے نام سے ایک ڈبل بیمہ پالیسی خرید لی۔ یہ میاں بیوی کی مشترکہ پالیسی تھی جو 8 لاکھ روپے کی مالیت تھی۔ کسی ایک فرد کی حادثاتی موت کے نتیجے میں دوسرے فرد کو 8 لاکھ روپے کی رقم مل جاتی۔ پھر رفتہ رفتہ آفتاب عالم کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اب ان کی شادی کو 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آئے دن ان کے درمیان معمولی نوعیت کی نوک جھونک ہونے لگی۔ رضوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ آفتاب عالم کے رویے میں سرد مہری کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے کام کی زیادتی سمجھتی کیونکہ آفتاب عالم اب رات گئے ہی دفتر سے لوٹتا تھا۔ پھر رضوانہ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر شراب ہی پیتا تھا وہ عرصہ دراز سے تھا، لیکن رضوانہ کے علم میں یہ بات اب آئی تھی۔ آہستہ آہستہ میاں بیوی میں کشیدگی بڑھنے لگی اور نوبت مار پیٹ تک جا پہنچی۔ لیکن ایک ایسی بات تھی کہ ہر بدمزگی کے بعد آفتاب عالم اپنے رویے کی معافی مانگ لیتا تھا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتا تھا۔ رضوانہ مطمئن ہو جاتی۔ فوزیہ کو اپنی بہن کے ازدواجی زندگی کی اڑتی تلخ خبریں تو ملتی رہتی تھی، لیکن رضوانہ نے کبھی اسے دل کا احوال نہیں سنایا تھا۔ رضوانہ نے ایک طرح سے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ جانے کیوں وہ آفتاب عالم کی ہر زیادتی برداشت کر کے بھی اس کے ساتھ رہنے پر خوش تھی۔ وہ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی۔ اسی دوران میں خلیق الزمان کو کویت کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ پہلے وہ خود کویت پہنچا، پھر کچھ عرصے بعد اس نے بیوی اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان لوگوں کا رضوانہ سے رابطہ محض ٹیلی فون پر رہ گیا تھا، اور وہ بھی کبھی کبھار۔ آفتاب عالم اپنے گھر میں ان کی آمد کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ خود ہی احتیاط کرتے تھے۔ یہی احتیاط انہوں نے ٹیلی فون کے سلسلے میں بھی ملحوظ رکھی ہوئی تھی۔ 15 فروری کو جو خلیق الزمان کو معلوم ہوا کہ گزشتہ سال 24 دسمبر کو رضوانہ چھت سے گر کر حادثاتی موت کا شکار ہو گئی تھی، تو وہ اپنی بیوی فوزیہ اور بچوں کے ہمراہ فوراً یہاں پہنچ گیا۔ اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ رضوانہ کو اس کے شوہر آفتاب عالم نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اپنے اس یقین کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے بڑی تگودو بھی کی تھی، اور اس کی تگودو کے بنا پر ہی میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کوئی 2 ماہ بعد ہوا۔ میرے استغاثے کے جواب میں آفتاب عالم نے اپنے وکیل کی مدد سے جواب دعویٰ دائر کر دیا۔ میں نے استغاثہ کے گواہوں میں 4 افراد کے نام پیش کیے۔ نمبر 1 خاک قروب مائیکل، جس نے سب سے پہلے رضوانہ کی لاش دیکھی تھی۔ نمبر 2 دودھ والا محمد اسحاق، جو مائیکل کے بعد سب سے پہلے وقوع پر پہنچا تھا۔ نمبر 3 ملزم آفتاب عالم کا سامنے والا پڑوسی اشفاق حسین، اور نمبر 4 بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر رہنے والا سعید بخاری۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے پہلا گواہ خاکروب مائیکل پیش ہوا۔ اس نے مقدس کتاب پر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بیان دیا، میں گزشتہ 2 سال سے اس علاقے میں صفائی وغیرہ کا کام کر رہا ہوں۔ وقوع کے روز میں حسب معمول جب اس گلی میں پہنچا تو عین گلی کے بیچ میں کسی کو سوتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں جھاڑو لگاتے ہوئے جب ذرا قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت 2 چند ہو گئی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ سردی کے موسم میں کسی عورت کو گلی میں سوتے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دودھ والا اپنی سائیکل پر گلی میں داخل ہوا۔ میں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا لیا، پھر اس عورت کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی عورت کو دیکھ چکا تھا، نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ پہچان بھی چکا تھا۔ دودھ فروش محمد اسحاق نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اس بلڈنگ کے 2nd فلور پر رہتی تھی۔
ساتھ ہی اس نے بلڈنگ کی جانب اشارہ بھی کیا۔ ہم دونوں نے مل کر شور مچایا تو دائیں بائیں کی کھڑکیوں سے کچھ افراد جھانکنے لگے۔ اس کے بعد ہی دودھ والا اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا جس جانب اس نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ عورت کے گھر والوں کو اطلاع دینے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس عورت کا شوہر آنکھیں ملتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ پھر اپنی بیوی کی لاش کو دیکھتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ مائیکل کا بیان ختم ہوا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، مسٹر مائیکل، ابھی آپ نے معزز عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جب آپ وقوعے کے روز حسب معمول صفائی کے لیے ملزم کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی کو گلی میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد ازاں جب آپ اس کے قریب پہنچے تو انکشاف ہوا کہ وہ کوئی عورت تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، مائیکل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مسٹر مائیکل، میں نے اگلا سوال کیا، آپ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ملزم اطلاع ملنے پر آنکھیں ملتے ہوئے گلی میں پہنچا تھا اور اس نے اپنی بیوی کی لاش کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ عورت لاش میں تبدیل ہو چکی تھی؟ مائیکل نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے آفتاب عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، جناب، اس شخص نے روتے ہوئے خود ہی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ کس بات کا؟ ملزم نے وہاں پہنچتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ مائیکل نے بتایا، یہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، بے وقوف، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا تھا کہ اتنی صبح چھت پر نہ جایا کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک روز تمہیں ضرور کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، اور بالآخر وہی ہوا، تم جان گنوا بیٹھی ہو۔ میں نے پوچھا، مسٹر مائیکل، آپ نے ملزم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ملزم کی بیوی رضوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ کیا اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مر چکی تھی؟ نہیں جناب، اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، مائیکل نے جواب دیا۔ بالکل ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی اطمینان سے کروٹ کے بل سو رہا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اس اطمینان سے لیٹی ہوئی عورت کے ارد گرد کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کوئی خون وغیرہ؟ اس نے نفی میں جواب دیا، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، اس عورت یعنی ملزم آفتاب عالم کی بیوی رضوانہ نے کس قسم کا جوتا پہن رکھا تھا؟ وہ پاؤں سے ننگی تھی، اس کے جسم پر کیسا لباس تھا؟ مائیکل نے بتایا، وہ پھولدار شلوار قمیض میں ملبوس تھی، اور دوپٹہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کیا اس نے موسم کی مناسبت سے کوئی سویٹر وغیرہ پہن رکھا تھا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ میں نے معنی خیز نظروں سے جج کی جانب دیکھا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب۔ پھر میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ وہ گواہوں کے کٹہرے کے پاس پہنچا اور گواہ مائیکل سے سوال کیا، مسٹر مائیکل، آپ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے گھر سے کس وقت نکلتے ہیں؟ مائیکل نے جواب دیا، صبح 5 بجے کے قریب۔ کیا وقوعے کے روز بھی 5 بجے ہی گھر سے نکلے تھے؟ جی ہاں، کم و بیش یہی وقت تھا۔ وکیل صفائی نے سوال کیا، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب آپ میرے موکل کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ نے عین گلی کے وسط میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، مائیکل نے مختصر جواب کر اکتفا کیا، اور وہ 24 دسمبر کی صبح تھی۔ بالکل وہ 24 دسمبر کی صبح ہی تھی۔ مائیکل کے جواب میں قطعیت کی واضح جھلک تھی، اور اس روز منگل کا دن تھا۔ یہ دن اور تاریخ مجھے اس لیے بھی یاد رہ گئے ہیں کہ اس سے اگلے روز کرسمس تھا۔ بہت خوب، وکیل صفائی نے استدعائیہ انداز میں کہا، استغاثہ کے گواہ کی یادداشت کی داد دینا پڑے گی۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست معزز گواہ کا تمسخر اڑانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا جناب عالی، وکیل صفائی نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ گواہ کی یادداشت کی داد دی ہے۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے بیگ صاحب؟ مجھے بات پر نہیں، انداز پر اعتراض ہے یور آنر، میں نے نہایت ہی مؤدب لہجے میں کہا۔ میرے فاضل دوست گواہ کی یادداشت کی داد دیں، لیکن داد کے انداز میں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، یور آنر، بعض اوقات ایک ہی لفظ اپنی ادائیگی کے سبب مختلف معنی دیتا ہے۔ مثلاً شاباش کا لفظ کسی کارنامے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی کوتاہی یا نالائکی کی مذمت کے لیے بھی۔ ہر دو صورت میں اس لفظ کی ادائیگی کا انداز جدا ہوگا۔ میرے فاضل دوست معزز گواہ کی یادداشت کو سراہ تو رہے ہیں، لیکن ان کا انداز استہزائیہ ہے جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے فاضل دوست، وکیل صفائی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے معزز گواہ کی عقل پر ماتم کر رہا ہوں۔ اس کے انداز میں مجھے چراغ پا کر دیا۔
تاہم میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا کہا، لینگویج پلیز۔ جج نے ہمیں آپس میں الجھتے ہوئے دیکھا تو کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ وکیل صفائی گواہ مائیکل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر مائیکل، کیا آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں صبح 5 بجے 400 اندھیرا ہوتا ہے؟ جی ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے گلی کے وسط میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ مائیکل نے تحمل سے جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وکیل صفائی کس بات پر اچھل کود مچا رہا تھا۔ میں نے اس کے غیر شائستہ رویے کی بنا پر دل میں فیصلہ کر دیا کہ موقع ملنے پر میں اسے خوب رگڑوں گا۔ وکیل صفائی نے پوچھا، اور وہ وجوہات کیا تھیں؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مذکورہ گلی میں ہر الیکٹرک پول کے ساتھ اسٹریٹ لائٹ موجود ہے۔ مائیکل کا جواب تسلی بخش تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی نہ بھی ہوتی تو میں بآسانی پوری گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا آپ گھر سے اینٹی ڈارک آئی لینس لگا کر جھاڑو دینے نکلتے ہیں؟ مائیکل نے متحمل لہجے میں جواب دیا، وکیل صاحب، اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں کہ آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو توہین عدالت ہوگی، اس لیے میں ایسا کرنے سے گریز کروں گا۔ وکیل صفائی بل کھا کر رہ گیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے وکیل صفائی کو دیکھا۔ جج نے گواہ مائیکل کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ اگر گلی میں اسٹریٹ لائٹ موجود نہ ہوتی تو پھر آپ کس طرح گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتے تھے؟ جناب عالی، مائیکل نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بات بہت معمولی سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں بلا شبہ 5 بجے ہی گھر سے نکلتا ہوں، اور اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف ایک گلی کی صفائی نہیں کرتا ہوں، میرے پاس خاصا بڑا علاقہ ہے۔ میں جب صفائی کرتے ہوئے وقوع والی گلی میں پہنچتا ہوں تو سپیدہ سحر نمودار ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس وقت صبح کے تقریباً 6 بج چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے وکیل صفائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، صحیح وکیل صاحب، یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وقوع کے روز یعنی 24 دسمبر کا سورج کتنے بجے طلوع ہوا ہوگا؟ وکیل صفائی کی سیاحت میں بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مائیکل جیسا پراعتماد اور عقل مند گواہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ اس نے اپنے مدلل جواب میں وکیل مخالف کو لاجواب کر دیا تھا۔ مائیکل کے بعد استغاثہ کا دوسرا گواہ دودھ فروش محمد اسحاق گواہی کے لیے پیش ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ تقریباً مائیکل کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ صفحات کی تنگی کے باعث میں اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے براہ راست جرا کا حال بیان کرتا ہوں۔ میں نے محمد اسحاق سے پوچھا، اسحاق صاحب، آپ نے ابھی بیان دیا ہے کہ آپ نے رضوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، کیا آپ اس سے پہلے جانتے تھے؟ محمد اسحاق کی عمر لگ بھگ 32 سال تھی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا، اپنے ڈیل ڈول سے وہ کوئی پہلوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی کرخت مزاج کا شخص ہوگا، لیکن اپنے حلیے کے برعکس وہ خاصا شائستہ اور نرم ہو تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب مرحومہ کو تقریباً 2 سال سے جانتا تھا، یعنی جب وہ اس بلڈنگ میں آئی تھی؟ جی ہاں بالکل، محمد اسحاق نے جواب دیا۔ پہلے آفتاب صاحب 1 لیٹر دودھ لیتے تھے، پھر جب ان کی شادی ہو گئی اور رضوانہ صاحبہ اس گھر میں آ گئی تو میں انہیں 2 لیٹر دودھ لینے لگا تھا۔ آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 3 ساڑھے 3 سال سے۔ میں نے استفسار کیا، آپ کتنے عرصے سے اس گلی میں دودھ سپلائی کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا، تقریباً 8 سال سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ملزم آپ سے دودھ نہیں لیتا تھا، یعنی 3 یا ساڑھے 3 سال سے پہلے؟ جی ہاں، پہلے وہ اس گھر میں نہیں رہتا تھا، بلکہ اس کی پہلی بیوی فیروزہ بیگم رہتی تھی جو دودھ نہیں لیتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیا ملزم نے رضوانہ سے پہلے کسی اور عورت سے بھی شادی کر رکھی تھی؟ جی ہاں، فیروزہ بیگم ایک بیوہ خاتون تھی، محمد اسحاق نے بتایا۔ وہ کافی عرصے سے بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، پھر پتہ چلا کہ انہوں نے آفتاب عالم نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد ہی ملزم اس گھر میں آ کر رہنے لگا تھا۔ میں یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ گواہ محمد اسحاق سے سوالات پوچھنے کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ حقائق عدالت کے ریکارڈ پر آ جائیں۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ گواہ کے جوابات سن کر کٹہرے میں کھڑا ملزم آفتاب عالم بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے گواہ سے پوچھا، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ مرحومہ رضوانہ سے قبل ملزم کسی فیروزہ بیگم خاتون کا شوہر رہ چکا ہے، فیروزہ بیگم کا کیا ہوا؟ اصل بات تو میں نہیں جانتا جناب، لیکن سنا ہے کہ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ان کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ جل کر مر گئی تھی۔
اس کے بعد میں نے محمد اسحاق سے چند ایسے سوالات پوچھے جن سے گواہ مائیکل کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے بعد وکیل صفائی جرح کے لیے آگے بڑھا، لیکن 2-4 رسمی اور غیر اہم سوالات کے بعد اس نے جرح موقوف کر دی۔ اس کے انداز سے بددلی محسوس ہوتی تھی۔ فوری طور پر یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ اس کی عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کا سارا جوش و خروش اچانک جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ شاید ہی اس کی کوئی چال تھی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ اور ملزم افراد کا پڑوسی اشفاق حسین کھڑا تھا۔ اشفاق حسین کی عمر 44-45 سال رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر گھنی بونچھیں بڑی بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ اشفاق حسین اس بلڈنگ میں گزشتہ 20 سال سے رہ رہا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور بردبار شخص نظر آتا تھا۔ اشفاق حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد نہایت ہی مختصر سا بیان دیا، جس کا لباب یہ تھا کہ اس کی نظر میں آفتاب عالم کوئی معقول شخص نہیں تھا۔ اس کے گھر سے اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھی، خاص طور پر جب سے اس نے نئی شادی کی تھی۔ اس کے بعد سے اس گھر کی ہنگامہ آرائیاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھیں۔ اس نے 1-2 مرتبہ ملزم کے ضعیف والد مشرف حسین کو بھی اس سلسلے میں ٹوکا تھا، جس نے ملزم کو سمجھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اشفاق حسین کا بیان ختم ہوا تو میں سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا، اشفاق حسین صاحب، ماشاءاللہ آپ اس بلڈنگ میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، وہاں کے دیگر مکینوں کے بارے میں آپ کو خاصی معلومات ہوں گی۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں جناب، اشفاق حسین نے بتایا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ ہماری بلڈنگ میں زیادہ تر لوگ کرائے دار ہیں، اس لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اشفاق صاحب، میں آنے جانے والے کرائے داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کی طرح کچھ اور لوگ بھی اس بلڈنگ میں اپنی ذاتی فلیٹوں میں رہتے ہیں اور سال سے رہ رہے ہیں۔ ہاں ایسا تو ہے اشفاق صاحب، ملزم آفتاب آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ دونوں کے فلیٹوں کے تقریباً دروازے آمنے سامنے ہیں۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپ کو سامنے والے فلیٹ سے اکثر لڑائی بھڑائی کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ اشفاق حسین نے اس بات میں جواب دیا، اکثر و بیشتر اس قسم کی آوازیں سنتا تھا، اور خصوصاً رات میں، بلکہ رات گئے کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ رات کو دیر تک جاگتے رہنے کے عادی ہیں؟ آپ کا اندازہ درست ہے، اس نے بتایا۔ میں دراصل رات کو خاصی دیر تک دکان کھلی رکھتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ تاریخ روڈ کی رونق رات گئے تک برقرار رہتی ہے۔ میں کپڑے کی ایک دکان چلاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اشفاق صاحب، ملزم آفتاب عالم کو آپ کے پڑوس میں آباد ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ شہری کوئی 3-3.5 سال۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ خاص طور پر جب سے ملزم نے نئی شادی کی تھی، اس کے بعد سے اس گھر میں ہنگامہ آرائی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم کی دوسری بیوی کوئی جھگڑالو عورت تھی؟ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ بولا، در حقیقت بات یہ ہے کہ مرحومہ رضوانہ سے پہلے ملزم آفتاب عالم فیروزہ بیگم کا شوہر رہ چکا تھا۔ ان دونوں کی شادی لگ بھگ 1 سال تک رہی، پھر وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئی۔ مرحومہ فیروز بیگم کا ہمارے آنا جانا بھی تھا، اس لیے ہمیں کافی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں، لیکن رضوانہ کے سلسلے میں ملزم نے خاص طور پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اسے آس پڑوس میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اشفاق حسین نے خاصا الجھا ہوا جواب دیا تھا۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، اشفاق صاحب، آپ تو فیروزہ بیگم کے خاصے پرانے پڑوسی تھے اور آپ کے بقول ان سے آپ کے گھریلو مراسم بھی تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فیروزہ بیگم نے ملزم آفتاب سے کن حالات میں شادی کی تھی؟ وکیل صفائی نے فوراً مداخلت کی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میرے فاضل دوست غیر متعلق موضوع کو بیچ میں لا کر خواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، شیور آنر، جو معاملات اس وقت غیر متعلق نظر آ رہا ہے، آگے چل کر وہ انتہائی متعلق ہو جائے گا۔ اس لیے معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وہ وکیل صفائی کو میری جرح میں مداخلت سے باز رکھے۔ وکیل صفائی نے کہا، جناب عالی، وکیل استغاثہ کو اپنے استغاثے تک محدود رہنا چاہیے۔ میرے موکل کے ماضی کو خرید کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالات کو مرحوم رضوانہ اور ملزم آفتاب تک ہی محدود رکھیں۔ آل رائٹ یور آنر۔ میں نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر اشفاق حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اشفاق صاحب، میں نے جج کی ہدایت کے مطابق سوال کیا۔ آپ کا درست ہے کہ ملزم کے گھر سے اکثر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھیں؟
کیا وقوع کی رات بھی آپ نے اس نوعیت کی کچھ آوازیں سنی تھی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے وقوع کی رات ایسی آوازیں سنی تھی، اشفاق حسین نے جواب دیا۔ اس رات میرے سر میں درد تھا اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وقوع کی رات ملزم خاصی دیر سے گھر آیا تھا، تقریباً 2 بجے کے بعد۔ اس کی آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ That's all, Your Honor۔ میں جھرا ختم کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وکیل صفائی نے گواہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اشفاق حسین صاحب، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دوسروں کے گھر کی باتیں سننا سنگین ترین اخلاقی جرم ہے؟ جی ہاں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے پڑوسی کے اندرون خانہ لڑائی جھگڑے کی بڑی توجہ سے سنتے رہے ہیں۔ اشفاق حسین نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ وکیل صاحب، لگتا ہے آپ نے میرے جوابات پر غور نہیں کیا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے باری باری پہلے جج کو اور پھر مجھے دیکھا۔ اس کے بعد وکیل صفائی کی جانب مڑتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں خاص طور پر کان لگا کر اپنے پڑوسی کے گھر جھگڑے کو سنا کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لڑائی جھگڑے کی آوازیں خود بخود میرے کانوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ اس میں میری مرضی کو دخل نہیں تھا، اس لیے میں کسی اخلاقی جرم کا مرتکب نہیں ہوں۔ وکیل صفائی نے پوچھا، اشفاق صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوع کی رات میرا موکل 2 بجے کے بعد گھر لوٹا تھا اور آتے ہی اس نے بیوی سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہ تو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی کچھ جھٹلانا چاہتا ہوں۔ اشفاق حسین نے ترکی بترکی جواب دیا، یہ کام آپ وکیل صاحبان کا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ کے سوال کا درست جواب دوں گا۔ وکیل صفائی نے 2-3 مزید سوالات پوچھ کر جرا ختم کر دی۔ اس کے بعد استغاثہ کا چوتھا اور آخری گواہ سعید بخاری پیش ہوا۔ سعید بخاری کی عمر کا اندازہ میں نے 35-36 کے درمیان لگایا۔ وہ مذکورہ بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے ایک فلیٹ کا رہائشی تھا اور کرایہ دار تھا۔ وہ اکھرے بدن کا مالک منحنی سا شخص تھا۔ اس نے بھاری مونچھیں رکھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر پچکے ہوئے گالوں پر بوجھ سی محسوس ہوتی تھی۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے بڑا سنسنی خیز بیان دیا، جس کا اہم حصہ یہ تھا کہ وقوع کی شب پچھلے پہر اس نے ملزم آفتاب کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس 2nd فلور پر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ میں نے اس گواہ پر نہایت مختصر سی جرا کی۔ میں نے پوچھا، سعید بخاری صاحب، کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وقوع کی رات پچھلے پہر آپ نے جس شخص کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا وہ ملزم آفتاب عالم ہی تھا؟ سعید بخاری نے جواب دیا، میں یہ بات اتنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں جتنے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت سٹی کورٹ کے کمرے میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، بخاری صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نے ملزم کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ ملزم اکیلا ہی تھا اور اس نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا تھا۔ وقت کیا ہوگا؟ وہ کچھ سوچ کر بولا، کوئی 5-5:15 بجے ہوں گے، ابھی فجر کی اذانیں نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے اپنی جرح ختم کر دی۔ وکیل صفائی پیچو تاب کھاتے ہوئے سعید بخاری کے کٹہرے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ وہ کچھ دیر تو کینہ توز نظروں سے گھورتا رہا، پھر زہریلے لہجے میں بولا، بخاری صاحب، آپ نے جھوٹ بولنے کی کیا قیمت وصول کی ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ میں نے وکیل صفائی کے سوال پر احتجاجی لہجے میں کہا، وکیل مخالف معزز گواہ پر رشوت کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں نے تیش کے عالم میں کہا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ وہ ایک جرائم پیشہ ورانہ شخص ہے، منشیات فروشی اس کا پیشہ ہے۔ یہ سراسر بہتان ہے جی۔ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے عدالت مفروضوں پر یقین نہیں کرتی۔ اپنی بات کی سچائی کے لیے ٹھوس ثبوت پیش کرنا پڑتے ہیں۔ وکیل صاحب، جج نے وکیل صفائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے پاس اپنے موقف کا کوئی ٹھبوس یا مدلل جواب ہے؟ کیا آپ عدالت میں یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ سعید بخاری گواہ کے بیان پر پورا نہیں اترتا؟ بالکل درست، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ میرے موکل نے اپنے کندھے پر کیا اٹھا رکھا تھا؟ میں اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے میں نے وہ سارا منظر اپنے دروازے کے آئی گلاس کی مدد سے دیکھا تھا۔ سعید بخاری نے جواب دیا، میں پوری وضاحت کے ساتھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ آپ اس وقت دروازے کے آئی گلاس سے آنکھ لگائے کس قسم کی کارروائی میں مصروف تھے؟ سعید بخاری نے عام سے لہجے میں جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہماری گلی میں اکثر رات گئے تک اوباش قسم کے لڑکے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں اور مختلف قسم کی شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ وقوع کی رات کوئی منچلا میری ڈور بیل پر تباہ آزمائی کر رہا تھا۔
وقفے وقفے سے بیل بجتی، میں اٹھ کر دیکھتا لیکن دروازے پر کسی کو نہ پاتا۔ اسی خوف میں رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آئی گلاس سے آنکھ لگا کر واچ کروں، کم از کم اس طرح یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ناہنجار ہے کون۔ میرا ارادہ تھا کہ میں دوسری صبح شرارت زادے کو پیار سے سمجھاؤں گا۔ میں اسی خبیث کے انتظار میں تھا کہ میں نے ملزم کو کندھے پر کچھ اٹھائے ہوئے گزرتے دیکھا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے وہ واپس لوٹ گیا اور واپسی کے وقت اس کا کندھا خالی تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ جج پوری دلچسپی سے سعید بخاری کے انکشافات سن رہا تھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جو نقطہ میں جج کے علم میں بس لانا چاہتا تھا وہ واضح ہو چکا تھا۔ وکیل صفائی نے جرح ختم کی تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس واقعے کے سابق انکوائری آفیسر سرفراز شاہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ یو آر پرمیٹڈ۔ جج نے اجازت دے دی۔ آئیو سرفراز شاہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی۔ وہ صحت مند جسم کا مالک ایک خوش شکل تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی موجود تھی۔ پولیس کی وردی اس کے بدن پر خوب جچ رہی تھی۔ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سرفراز شاہ صاحب، اگر میں آپ کو صرف شاہ جی کہہ کر مخاطب کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ زیر لب مسکرایا، مجھے سب شاہ جی ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیں جناب۔ میں نے کہا، شاہ جی، 24 دسمبر کی صبح مرحومہ رضوانہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا، آپ اس واقعے کے تفتیشی افسر تھے۔ غالباً وقوعے کا نقشہ بھی آپ نے ہی تیار کیا تھا۔ جی ہاں، بشیر نامہ وغیرہ میں نے ہی تیار کیا تھا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس نے جواب دیا، اس وقت 8 بجنے والے تھے۔ جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تو مرحومہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی؟ جی ہاں، میں نے اسے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی کیا یہ سچ ہے کہ مرحومہ رضوانہ کے پاؤں میں جوتا نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ اس نے مضطرب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، شاہ جی ہر سوال کا جواب اچھی طرح سوچ سمجھ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ نے جائے وقوعہ کا نقشہ تیار کیا تھا۔ ابھی تک وہ تفصیلات آپ کے ذہن اور پولیس کے کاغذات میں موجود ہوں گی۔ چند لمحے کی سوچ بچار کے بعد اس نے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے کہ مرحومہ اس وقت پاؤں سے ننگی تھی اور اس کے سر یا گردن وغیرہ میں دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، جی ہاں دوپٹہ بھی نہیں تھا، کوئی سویٹر وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میں نے اگلا سوال کیا، مرحومہ رضوانہ کی لاش گلی کے وسط میں اس طرح پڑی تھی جیسے وہ کروٹ کے بل سو رہی ہو؟ جی ہاں وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ کیا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے کہ یہ واقعہ 24 دسمبر کی صبح پیش آیا تھا؟ نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ خاصا الجھ چکا تھا۔ پولیس کی ریکارڈ پر دن اور تاریخ درج ہیں۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، شاہ جی آپ جس وقت جائے وقوعہ پر پہنچے کس قسم کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے؟ وہ میرا سوال سن کر گڑبڑا گیا، پھر سرسری سے لہجے میں جواب دیا، ظاہر ہے میں اپنی وردی پہنے ہوئے تھا۔ کیا اس وردی میں سویٹر بھی شامل تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس روز اچھی خاصی سردی رہی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ چونک گیا، پھر ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی سنگین غلطی کر چکا ہو۔ میں نے اس کو سوچنے کا موقع دیے بغیر سوال کیا، شاہ جی پولیس رپورٹ کے مطابق یہ اتفاقی حادثہ تھا۔ مرحومہ رضوانہ اپنے فلیٹ کی چھت سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئی تھی۔ اس میں کیا شک ہے؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، شاہ جی آپ کو معلوم ہے کہ مرحومہ رضوانہ کا فلیٹ بلڈنگ کے 2nd فلور پر ہے؟ اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یور آنر کسی بلڈنگ کے 2nd فلور کی چھت سے زمین کا فاصلہ اتنا کم بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے گرنے والے کو خراش تک نہ آئے، جبکہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مرحومہ کے سر میں صرف ایک چوٹ کا نشان تھا۔ حالانکہ اتنی بلندی سے گر کر تو ان کی ہڈیوں کا سرما بن جانا چاہیے تھا، ان کی کھوپڑی کا پاش پاش ہو جانا بھی بعید از امکان نہیں تھا۔ لیکن وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ مرحومہ کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں بھی محفوظ تھیں۔ اچانک وکیل صفائی بیچ میں کود پڑا، مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ تو چوڑیوں کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ خود موقع پر موجود تھے۔ میں موقع پر موجود نہ سہی، لیکن میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جو میرے بیان کی سچائی کے لیے کافی ہوں گے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے کون سے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ میرے محترم، آپ خواہ اپنی توانائی نہ ضائع کریں۔
میں نے ناصحانہ انداز میں کہا، وقت آنے پر میں وہ ثبوت بھی معزز عدالت میں پیش کر دوں گا، فی الحال آپ خاطر جمع رکھیں اور عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیور آنر، عدالت کا وقت ختم ہونے میں 15-20 منٹ باقی ہیں، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں آج ہی تفتیشی افسر سرفراز شاہ پر اپنی جرح مکمل کر لوں؟ جج نے وکیل صفائی کو مداخلت سے باز رہنے کی تاکید کی اور مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے تفتیشی افسر سے سوال کیا، شاہ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سیکنڈ فلور کی چھت سے نیچے گلی میں گرے اور اس کے جسم پر خراش تک نہ آئے، اس کی ہڈی پسلی سلامت رہے اور اس کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں تک محفوظ رہیں؟ اس نے جاہلانہ انداز میں جواب دیا، مرحومہ رضوانہ کو بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ سب اندرونی چوٹیں تھیں، اور یہ کہ موزے بھی تو ہو جایا کرتے ہیں، اگر اس کی چوڑیاں نہیں ٹوٹ سکی تو اس میں حیرانے کی کون سی بات ہے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ تفتیشی افسر خاصا نروس ہو رہا تھا۔ جج پوری توجہ سے اس کی جواب سن رہا تھا اور اہم پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جاتا تھا۔ میں نے کہا، شاہ جی، چلے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر لیتا ہوں، مرحومہ کی کلائی میں موجود چوڑیاں موضوعاتی طور پر ٹوٹنے سے محفوظ رہیں، لیکن آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ اسے اچھی خاصی اندرونی چوٹیں بھی آئی تھیں؟ کیا آپ نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہوا تھا، اس نے گھبراہٹ آمیز انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، شاہ جی، آپ نے قتل کی ایک واردات کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے ملزم آفتاب عالم سے کتنی رشوت وصول کی ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے لہجے میں کمزور سا احتجاج تھا۔ ہم نے کسی سے کوئی رشوت نہیں لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ملزم کو مرحومہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے 50,000 روپے کی ایک موٹی رقم وصول کی گئی تھی؟ وکیل صفائی نے اعتراض جڑ دیا، بیگ صاحب، آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے کہ میرے موقع کے لیے پولیس کو کوئی بھاری رقم بطور رشوت دی ہے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، رشوت ثبوت کے ساتھ لی اور دی نہیں جاتی، یہ بات تو ابھی بخوبی جانتے ہیں۔ جج نے مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالات میں سے رشوت کا ذکر حذف کر کے جرح جاری رکھیں۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق جب ASI سرفراز شاہ سے سوال کیا، شاہ جی، آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو آپ نے سرکاری وردی کے اوپر سویٹر بھی پہن رکھا تھا، وجہ آپ نے یہ بتائی کہ مذکورہ روز اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ میں نے یہی جواب دیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جائے وقوع پر ملنے والی مرحومہ رضوانہ کی لاش کے پاس سینڈل، دوپٹہ یا کوئی سویٹر وغیرہ نہیں پایا گیا تھا؟ ہاں، ایسی کوئی چیز وہاں نہیں پائی گئی تھی۔ شاہ جی، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جس موسم میں آپ جیسا صحت مند انسان گرم وردی کے اوپر سویٹر اور پاؤں میں لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھا، اسی موسم میں ایک کمزور عورت اپنے فلیٹ کی چھت پر ننگے سر اور ننگے پاؤں میں صرف ایک پھولدار شلوار قمیض میں کس طرح چلی گئی؟ آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں۔ تھینک یو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر صاحب۔ میں نے تشکر آمیز نظروں سے سرفراز شاہ کو دیکھا۔ اس وقت میرے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ سٹپٹا گیا۔ آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ کے ذریعہ مشورے کا۔ میں دستور مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، اس کی حیرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، شاہ جی، آپ کے حکم کے مطابق اب میں ہر بات مرحومہ ہی سے پوچھوں گا۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ لکنت آمیز لہجے میں سوال کیا، مرحومہ آپ کے سوالات کا جواب کیسے دے گی؟ میں اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کراؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے نئی تاریخ دے کر عدالتی کارروائی ملتوی کر دی۔ آج کی سماعت خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ خلیق الزمان اور فوزیہ میری کارکردگی سے مطمئن تھے۔ ایک بات کا ذکر کرنا تو میں بھول ہی گیا، اور وہ یہ کہ میرے استغاثے کے جواب میں ملزم آفتاب نے اپنے وکیل کی مدد سے جو جواب دعویٰ دائر کیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ مرحومہ رضوانہ حادثاتی موت کا شکار ہوئی تھی۔ وقوع کے روز وہ چھت پر کبوتروں کے لیے باجرہ اور پانی رکھنے گئی تھی کہ اچانک پاؤں پھسل جانے سے وہ نیچے آ گری اور موت سے ہمکنار ہو گئی۔
पुलिस ने इस केस की फाइल को दाखिले दफ्तर करने से पहले जो सरसरी सी रिपोर्ट तैयार की थी वो भी इससे मिलती जुलती थी। मुलजिम आफ्ताब आलम और पुलिस वालों के वहम गुमान में भी ना होगा कि कभी अचानक लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया जा सकता है। मेरी इत्तलात के मुताबिक आफ्ताब आलम ने क्लेड डिपार्टमेंट के मुतालबे पर पुलिस को 50,000 रुपए की भारी रिश्वत देकर मरहुमा की हादसाती मौत का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। ताहम अभी से क्लेम की रकम नहीं मिली थी और वो अदालत में घसीट लिया गया था। अलबत्ता 3 लाख रुपए मालियत के सेविंग सर्टिफिकेट को कैश करवा चुका था। आइंदा 2 पेशियों पर कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं हुई। मुलजिम की सफाई में इसके वालिदैन का भी बयान हुआ था, जिसका खुलासा कुछ यूं है। मुलजिम के वालिद मुशर्रफ हुसैन ने बयान देते हुए बताया था कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया वो घर में मौजूद नहीं था। नमाज फजर के लिए वो कबल अज़ान ही घर से निकल जाता था। जब वो मस्जिद से लौटा तो गली में जम गफीर को देखकर इसका माथा ठिनका। बाद से मालूम हुआ कि इसकी बहू छत से गिर गई थी। मुशर्रफ हुसैन की बीवी हसीना बेगम ने बेटे की पर्दापोशी करने की भरपूर कोशिश की थी। इसके बयान के मुताबिक जब वो नमाज फजर अदा कर रही थी तो इसने अपनी बहू को छत की जानिब जाते हुए देखा था। इस वक्त मुलजिम आफ्ताब आलम अपने कमरे में सो रहा था और मुशर्रफ हुसैन हस्बे मामूल मस्जिद में थे। हसीना बेगम नमाज से फारिग होने के बाद दीनी किताब के मुताले में मसरूफ हो गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से एक शोर उठा। फिर पता चला कि इसकी बहू रिजवाना को कोई हादसा पेश आ गया है। वो छत से गिरकर जान बहक हो गई हैं। मैंने जरा के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाने से पेशतर एक निहायत ही अहम काम कर लेना जरूरी समझा। मैंने अपनी फाइल में से एक अखबार निकाल कर जज की जानिब बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, ये शहर से शाया होने वाली कसीरुल अशात अखबार की एक कॉपी है जो 25 दिसंबर को शाया हुआ था। इसमें मरहुमा रिजवाना को पेश आने वाले हादसात की तफसीलात मौजूद हैं और मरहुमा की तस्वीर भी लगी हुई है। जज ने मेरे हाथ से अखबार लेकर निशान सतह हिस्से का ससरी जायजा लेने लगा। फिर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कंकार कर गला साफ करते हुए कहा, श्योर ऑनर, अगरचे किसी अखबार की तराशी या खबर को अदालत में पेश करने का कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन मैं एक खास अमर की जानिब से आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। जज खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने अपनी फाइल में से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ बरामद करके जज की तरफ बढ़ाया और कहा, जनाब आली, ये फोटोग्राफ मुतल्लिका अखबार के दफ्तर ही से हासिल किया गया है और यही फोटोग्राफ जिसकी कलम अखबार में शाया हुई है। चूँकि फोटोग्राफ में मरहुमा की तस्वीर ज्यादा वाज़ेह है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया, जनाब आली, इस फोटोग्राफ में बड़ी वजाहत के साथ ये बात नजर आ रही है कि मरहुमा के जिस्म पर एक फूलदार कमीज शलवार के सिवा कुछ भी नहीं है, ना जूते, ना दुपट्टा और ना ही कोई स्वेटर वगैरह। ये गैर मामूली बात है और मुअज़्ज़िज़ अदालत की मुतकाजी भी है। इलावा अजीम मरहुमा की कलाई में मौजूद चूड़ियां भी कोई दूसरी ही कहानी बयान करती हैं। फिर लाश जिस अंदाज में जमीन पर पड़ी है वो भी काबिल गौर हो सकती है। कम से कम छत से गिरने वाला कोई शख्स इस पोजीशन में नीचे नहीं आ सकता। श्योर ऑनर, मैंने मुअज़्ज़िज़ अदालत की तवज्जो जिन अमूर की जानिब मबज़ूल कराई है, इसकी तस्दीक गवाह माइकल और इंक्वायरी ऑफिसर सरफराज शाह के बयान से भी होती है। ये सारी बातें अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जनाब आली, इन वाक़यात और शवाहिद की रोशनी में ये बात सामने आती कि मरहूम रिजवाना की मौत छत से गिरने के बाद वाक़या नहीं हुई। इसकी मौत किसी और जगह हुई थी और बाद अज़ां इसकी लाश को गली में डाल दिया गया ताकि एक हादसाती मौत ज़ाहिर हो, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। मैंने एक लम्हे को रुक कर हाज़रीन अदालत के चेहरों का जायजा लिया। फिर जज की जानिब मुड़ते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, श्योर ऑनर, हकीकत यह है कि मरहुमा रिजवाना किसी हादसे का नहीं शिकार हुई, बल्कि इसे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है और इसका कातिल इसका शोहर आफ्ताब आलम है। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को वकील सफाई की चीख-नुमा आवाज ने तोड़ा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मेरे फाजिल दोस्त हद से तजावज कर गए हैं। मेरा मौका इंतहाई मासूम और बेगुनाह है। वो अपनी बीवी को कत्ल करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, मेरे फाजिल दोस्त, मैं आपके इस मासूम मोकल की मासूमियत को राज नहीं रहने दूंगा। इस मासूम ने माजी में भी अपनी मासूमियत का अच्छा खासा मुजाहरा किया था। जब फिरोजा बेगम किचन में जलकर जान से हाथ धो बैठी थी, वकील सफाई का बस नहीं चलता था कि मुझे कच्चा ही चबा डाले। मैंने इसकी हालत से महफूज होते हुए जज को मुखातिब किया, जनाब आली, मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द मरहुमा रिजवाना की लाश की पोस्टमार्टम के अहकामात जारी करें ताकि इसकी मौत का वक्त और सबब मालूम हो सके। इंक्वायरी ऑफिसर ने कमजोर से एहतजाज किया,
جناب عالی، اب تک قبر میں شاید اس کی ہڈیاں ہی بچی ہوں۔ میں نے کہا آئیو صاحب، یہ ہڈیاں بہت کام کی چیز ہوتی ہیں، شاید میڈیکل اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں آپ نے کبھی معلومات حاصل کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، ورنہ یہ بات نہ کہتے۔ یہ ہڈیاں جو بظاہر معمولی سی نظر آتی ہیں، لیبارٹری کے تجزیے کے دوران میں پکار اٹھتی ہیں کہ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے سرفراز شاہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ جلد از جلد مرحومہ کے پوسٹ مارٹم کے انتظامات کیے جائیں۔ پھر عدالتی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، کیا ملزم پر جرا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد کریں گے؟ میں نے کہا یہی مناسب رہے گا یور آنر۔ پھر عدالت برخاست ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ خاصی سنسنیخیز تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق مرحومہ رضوانہ کی موت 24 دسمبر کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو کسی نوکدار ٹھوس چیز کے ٹکراؤ کے نتیجے میں لگی تھی۔ وہ کسی سخت چیز کا کنارہ بھی ہو سکتا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کے انکشاف نے آفتاب عالم اور اس کے خیر خواہوں کے جھوٹ کی کلی کھول کر رکھ دی تھی، لیکن اس موقع پر ملزم آفتاب نے عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کیا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرا کے لیے اس کھٹیرے کی جانب بڑھا تھا جس میں ملزم آفتاب کھڑا تھا۔ میں نے یہی سوالات کا آغاز کیا۔ آفتاب عالم، میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، میں اس سلسلے میں کسی خیال آرائی کی ضرورت محسوس کروں گا۔ مسٹر آفتاب عالم، جج نے اسے سرزنش کی، وکیل صاحب کی بات کا جواب تو دو۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، آپ کی بیوی کی موت 24 دسمبر کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس لیے اتفاق کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی ڈٹائی کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے استغاثہ کے جواب میں جو لمبا چوڑا بیان دیا ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی الگ صبح کبوتروں کا باجرہ اور پانی رکھنے چھت پر گئی تھی کہ پاؤں پھسل جانے سے وہ نیچے آن گری۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اب آپ بیان دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت سو رہے تھے، آپ کی کون سی بات کو ماننا چاہیے؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل صفائی اپنے موکل کی مدد کو دوڑا۔ میرے موکل نے یہ کہا ہے کہ 2، 3 اور 3 بجے کے درمیان سو رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ وہ الگ صبح سو رہا تھا۔ میرے فاضل دوست، الگ صبح کا مطلب ہے کہ کم و بیش صبح 6 بجے کا وقت بھی مطابق 24 دسمبر۔ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر، میں نے چہرے پر مصنوعی تشکر کے جذبات سجاتے ہوئے کہا۔ پھر آفتاب عالم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آفتاب عالم، آپ ہوا کہ صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان سو رہے تھے، یہی وقت ہے جب آپ کی بیوی سر میں لگنے والی شدید چوٹ کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے آپ تو اس وقت سو رہے تھے، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے، مگر آپ کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی الگ صبح چھت سے پھسل کر گلی میں آن گری تھی۔ کوئی مردہ کس طرح چھت پر جا کر کبوتروں کے دانے پانی کا انتظام کر سکتا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ وہ بری طرح الجھ چکا تھا۔ چنچلاہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ ایک ہی بات گھما پھرا کر پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دینے میں کوئی حرج محسوس کرتے ہیں؟ بس میں نے کہہ دیا نا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت میں گہری نیند میں تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں جاننا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے عدالت کو بیان دیتے وقت دروغ گوئی سے کام لیا تھا۔ یہ بات مجھے میری والدہ نے بتائی تھی کہ رضوانہ کبوتروں کے لیے دانا پانی رکھنے چھت پر گئی تھی۔ وہ جذبز ہو کر بولا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ کی والدہ نے اپنے بیان میں یہ بھی بات بتائی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہو چکی ہو، وہ 6 بجے کے قریب چھت پر کس طرح جا سکتا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ تمہاری بیوی اس سے پہلے بھی کبوتروں کے لیے خورد و نوش کا سامان رکھنے چھت پر جاتی رہی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، حادثے سے پہلے وہ کئی روز یہ کام کر چکی ہے، ہر روز الگ صبح۔ جی ہاں۔ میں نے پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اسے کسی بابا نے بتایا تھا کہ اگر وہ 40 روز تک بلا ناغہ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے تو اس کی گود ہری ہو جائے گی۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آیا ہے۔ میں نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے رضوانہ سے شادی سے۔ اس نے جواب دیا، کم و بیش 2 سال۔ آپ کی کتنی اولادیں ہیں؟ کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، رضوانہ اس سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وکیل صفائی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے بولا، آبجیکشن یور آنر،
وکیل استغاثہ غیر متعلق گفتگو کر کے میرے موکل کو الجھانا چاہتے ہیں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جناب عالی، میں نے جج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کیس میں اگر ملزم آفتاب عالم اور اس کی بیوی مرحومہ رضوانہ کا غیر متعلقات میں شمار ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کی تاکید کی۔ میں نے آفتاب عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ منمنایا، آپ اپنا سوال دہرائیں۔ رضوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ رضوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس نے الٹا سوال کر دیا کہ شادی کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے؟ میں نے کہا، شاید آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ ایک لمحے کی تاخیر سے میں نے اضافہ کیا، چلے میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ آفتاب عالم، آپ ماشاءاللہ سے خاصے وجیہ اور شکیل ہیں۔ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیر و کبیر لڑکی مل سکتی تھی، پھر آپ نے ایک واجبی سی شکل کی معمولی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے جواب میں ایک چھوٹی سی جذباتی تقریر کر ڈالی جس کا لباب یہ تھا کہ دل کے معاملات میں شکل و صورت اور مال و دولت نہیں دیکھی جاتی۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جب والیان سلطنت نے معمولی لڑکیوں کی خاطر تاج و تخت کو ٹھکرا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی سیکرٹری سے سچا عشق ہو گیا تھا اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میں نے کہا، آفتاب عالم، کیا آپ کو یاد ہے کہ 3-4 سال قبل آپ فیروزہ بیگم پر بھی مر مٹے تھے؟ بڑا طوفانی عشق ہو گیا تھا آپ کو ان سے۔ پہلے آپ فیروزہ بیگم کی کمپنی میں ایک معمولی ٹائپسٹ تھے، پھر اکاؤنٹنٹ بنے، اکاؤنٹنٹ سے مینیجر اور بالآخر اپنی باس فیروزہ بیگم کے شوہر بن گئے۔ فیروزہ بیگم کی حادثاتی موت کے بعد آپ بلا شرکت غیر ان کے گھر اور کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی کے مالک ہو گئے۔ وہ عجیب سے لہجے پہ بولا، آپ کو اعتراض کس بات پر ہے وکیل صاحب؟ مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو بس معزز عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے افلاطونی عشق سے مجبور ہو کر پہلے اپنی باس اور عمر میں 2-4 سال بڑی فیروزہ بیگم سے شادی رچائی۔ اس کی عبرتناک موت کے بعد آپ کو خاصا مالی استحکام ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سیکرٹری سے دوسری شادی کی اور اس کی حادثاتی موت بھی آپ کے لیے خاصی سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ کیا اس کو محض ایک اتفاق سمجھا جائے؟ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں نے اچانک سوال کیا، آفتاب عالم، کیا یہ سچ ہے کہ آپ عنقریب ایک اور شادی کرنے والے ہیں، تیسری شادی؟ وہ چونک گیا۔ آپ سے کس نے کہہ دی یہ بات؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی ہونے والی تیسری بیوی کا آپ کے گھر آنا جانا ہے؟ پتہ نہیں آپ کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، آفتاب عالم، اس لڑکی کا نام انیلا واسطی ہے اور وہ انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے۔ آپ دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کلیم کی رقم ملے گی آپ دونوں شادی کر لیں گے، لیکن اس مقدمے کی وجہ سے کلیم کی رقم کھٹائی میں پڑ گئی۔ انیلا واسطی کا دعویٰ ہے کہ آپ اس سے بڑا سچا عشق کرتے ہیں جیسا کہ فیروزہ بیگم اور رضوانہ سے کرتے رہے ہیں، تو آپ دن رات میری جاسوسی میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے غصیلی نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے کہا، آپ اسے جاسوسی کے بجائے میری باخبری کہہ لیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ایک کامیاب وکیل کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وکیل صفائی نے کہا، اگر میرا موکل عشق پیشہ ہے تو وکیل استغاثہ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میرے عزیز دوست، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ میں معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ملزم آفتاب عالم کو عشق بہت راس آتے ہیں اور ہر شادی اس کے مال و جائیداد میں اضافہ کرتی ہے۔ مرحومہ رضوانہ کی موت سے ملزم کو تقریباً 11 لاکھ روپے کا فائدہ پہنچنے والا تھا۔ 3 لاکھ تو وصول کر چکا ہے۔ مزید 8 لاکھ حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک طرف تو پولیس کو 50,000 روپے کی رشوت پیش کر کے رضوانہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور دوسری جانب کلیم ڈپارٹمنٹ کے ملازمہ انیلا واسطی کو محبت کا سب واق دکھا کر اس کا بھرپور تعاون حاصل کیا۔ لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جج جو گہری دلچسپی سے میرا موقف سن رہا تھا فوراً بول اٹھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ جناب عالی کہ انیلا واسطی ملزم کی اصلیت سے آگاہ ہو چکی ہے، اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق جب سے یہ کیس عدالت میں لگا ہے علینا نے پلٹ کر بھی ملزم کی خبر نہیں لی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آفتاب عالم؟ آفتاب عالم نے کوئی جواب نہیں دیا، خجالت آمیز نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔
میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا اور جج کی بھرپور توجہ حاصل کرنے کے بعد کیس پر میری گرفت خاصی مضبوط ہو چکی تھی۔ اب میں نے براہ راست آفتاب عالم پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، مرحومہ رضوانہ سے شادی کے 1 سال بعد آپ نے ایک خاصی بھاری بیمہ پالیسی خریدی تھی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بیمہ پالیسی خریدنا قانوناً کوئی جرم نہیں ہے، اس نے جواب دیا، اور آپ جس پالیسی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم دونوں میاں بیوی کی مشترکہ تھی۔ کاروباری لوگ اہم ٹیکس بچانے کے لیے عام طور پر بیمہ پالیسی خریدتے ہیں، ان میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ آفتاب عالم، وقوع کی رات آپ کتنے بجے گھر آئے تھے؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، جتنے بجے روز آتا ہوں۔ اور روز کتنے بجے آتے تھے؟ اس نے بتایا 10-11 بجے۔ آفتاب عالم، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ کے پڑوس اشفاق حسین نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوع کی رات اب تقریباً 2 بجے واپس لوٹے تھے۔ وہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ نے اس روز گھر آتے ہی اپنی بیوی سے جھگڑا شروع کر دیا تھا؟ ہاں، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھنا کر بولا، اور یہ بات بھی آپ کو اشفاق حسین نے ہی بتائی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ اس بات کو تو انکار نہیں کریں گے کہ رضوانہ سے اکثر آپ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور کئی دفعہ نوبت مار پیٹ تک بھی پہنچ گئی تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، وہ کون سا گھر ہے جہاں میاں بیوی میں نوک جھونک نہیں ہوتی؟ میں معمولی نوک جھونک نہیں، مار پیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ کا جو دل چاہے سمجھتے رہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی، آفتاب عالم، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ انیلا واسطی کچھ عرصے پہلے تک آپ کے گھر آتی جاتی تھی؟ اس نے اس بات پہ ایک جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی بھی آر نہیں ہوگی کہ 1-2 مرتبہ انیلا واسطی رضوانہ کی موجودگی میں بھی آپ کے ساتھ گھر آئی تھی؟ شاید 1-8 بار ایسا ہوا تھا، اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا، اور یہ بات رضوانہ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ بعد میں اس نے آپ سے جھگڑا بھی کیا تھا۔ وہ کسی طرح آپ کے اور انیلا واسطی کے مراسم سے آگاہ ہو گئی تھی اور اس بات پر خاصی برہم تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ ڈٹائی سے مکر گئی۔ میں نے پوچھا، وقوع والی رات آپ دونوں میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ رضوانہ میرے دیر سے گھر آنے پر خفا تھی۔ آپ کتنی دیر سے گھر آئے تھے؟ میں رات گئے واپس لوٹا تھا اور وہ چونک اٹھا۔ اچانک اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تھی۔ وہ ان مدد طلب نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھنے لگا۔ میں نے وکیل صفائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، آپ رات گئے گھر لوٹے تھے اور رضوانہ نے اس پر واویلا مچایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ انیلا واسطی کے ساتھ۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پہ کئی ایک رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نازک موقع پر وکیل صفائی نے اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کی۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل استغاثہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں۔ انیلا واسطی کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے فاضل دوست انیلا واسطی اور میرے موکل کے تعلقات سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جج نے صرف ساری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، ملزم میرے سوال کے جواب میں کچھ دیر پہلے بتا چکا ہے کہ حسب معمول وقوع کی رات 11 بجے گھر تک پہنچا تھا۔ اب اس کا کہنا ہے کہ وہ رات گئے گھر آیا تھا۔ اس کے بیان میں واضح تضاد موجود ہے۔ کہیں انیلا واسطی کے ذکر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ملزم اول نمبر کا جھوٹا ہے۔ میں انیلا واسطی کے ذکر سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ملزم اول نمبر کا جھوٹا ہے۔ اس نے کئی بار بیان بدلنے کی کوشش کی ہے۔ جج نے نفرت آمیز نظروں سے آفتاب عالم کو گھورا پھر پوچھا، تمہارے کون سے جواب کو درست سمجھا جائے؟ جو آپ بہتر سمجھے جناب۔ اس جواب نے جج کو غصے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، یہ عدالت ہے، میرے سوال کا درست اور واضح جواب دو ورنہ میں توہین عدالت میں تمہیں اندر بھیج دوں گا۔ آفتاب عالم نے تھوک نگل کر حلق تک کیا، پھر بولا، جناب عالی، وقوع کی رات واقعی خاصی دیر سے گھر پہنچنا تھا، تقریباً 2 بجے کے بعد۔ جج نے اپنے سامنے پہلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا، پھر مجھے جرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ میں نے کٹہرے میں موجود آفتاب عالم سے پوچھا، تمہارے فلیٹ کے این نیچے فرسٹ فلور پر کون رہتا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، منشیات فروش سعید بخاری۔ اپنے جواب کو وکیل صاحب کے سوال تک محدود رکھو۔ جج نے ایک مرتبہ پھر سے جھاڑ پلائی۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، سعید بخاری کے بقول وقوع کے روز فجر سے ذرا دیر پہلے سعید بخاری کے دروازے کے سامنے سے گزر کر نیچے گئے تھے اور تمہارے کندھے پر بھی کچھ پڑا ہوا تھا؟ میرے سوال پورے ہونے سے پیشتری وہ بول اٹھا، میرے کندھے پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔
اس کے لہجے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارے کندھے پر کچھ بھی نہیں لدا ہوا تھا، اب اتنا تو بتا دو کہ تم رات کے آخری پہر اپنے فلیٹ سے کیوں نکلے تھے؟ میرا جی گھبرا رہا تھا۔ وہ لرزاں لہجے میں گویا ہوا میں نے سوچا ذرا تازہ ہوا کھا لوں، 2-4 لمبی لمبی سانسیں لے لوں۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا لیکن سعید بخاری کا تو کہنا ہے کہ تم 1 منٹ سے بھی پہلے واپس اوپر چلے گئے تھے۔ اب آفتاب عالم کے چہرے پر زردی کھل چکی تھی، اس کی آواز سے بھی نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا وہ بات یہ ہے کہ باہر اس وقت اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا آفتاب عالم تم کچھ دیر پہلے مجھے بتا چکے ہیں وہ پوا کی رات تم پچھلے پہر تم گہری نیند میں سو رہے تھے، اور اس دوران میں جو واقعات پیش آئے تم ان سے قطعی بے خبر تھے، بلکہ بعد میں تمہاری والدہ نے تمہیں اس بارے میں بتایا تھا۔ اب تمہارا بیان ہے کہ تم تازہ ہوا میں گہری سانس لینے کے لیے فلیٹ سے نیچے اترے تھے۔ تمہارے کون سے بیان کو درست تسلیم کیا جائے؟ اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ کٹہرے کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بے تابر توڑ سوالات شروع کر دیے۔ آفتاب عالم کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ الگ صبح تمہاری بیوی چھت پر آنے سے پہلے جوتا کیوں پہننا بھول گئی؟ اس نے رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میں اس موقع پر کسی رو روایت کا قائل نہیں تھا۔ میں نے پوچھا سردی کے اس موسم میں وہ سویٹر تو کیا سر پر دوپٹہ اوڑھنا بھی بھول گئی؟ تم اس کی وضاحت کر سکتے ہو؟ وہ نحیف سی آواز میں منمنایا۔ میں اب آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا شیور آنر ساری صورتحال روزے روشن کی مانند معزز عدالت کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ اب اس کیس کا کوئی پہلو ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ ملزم آفتاب عالم اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ اس نے معزز عدالت کے سامنے متعدد جھوٹ بولے ہیں اور بار بار اپنا بیان بدلا ہے جو اس کے مجرم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ میں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا جناب عالی ملزم لالچی فطرت کا مالک ایک زرپرست انسان ہے۔ اس نے سیونگ سرٹیفکیٹ اور بیمہ پالیسی کی باہری رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اس کی موت کو حادثاتی رنگ دینے کے لیے اسے گلی میں پھینک دیا۔ علاوہ سے اس نے پولیس کی مٹھی گرم کرنے کے لیے انہیں سرسری تفتیش کے بعد فائل کو داخل دفتر کرنے پر آمادہ کر لیا اور کام ہو جانے کے بعد بیوی کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ ملزم بخوبی اس بات سے آگاہ تھا کہ ملزم کا یہاں کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ مرحومہ کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اور بہنوئی بھی ملک سے باہر تھے، اس لیے اسے اپنے کام میں آسانیاں ہی آسانیاں نظر آئیں۔ وہ بڑی حد تک اپنے موزوں عزائم میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان قریب اسے انشورنس کی رقم ملنے ہی والی تھی کہ اس کی سالی فوزی اور ہم ظلم خلیق الزمان نے یہاں کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اس طرح ملزم کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ میں نے ایک لمحے کی توقف کے بعد جج سے درخواست کی جناب عالی میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ ملزم آفتاب عالم کو پولیس کسٹڈی میں دے کر از سر نو اس کیس کی تفتیش کرائی جائے۔ علاوہ ازیں پولیس کو ہدایت کی جائے کہ وہ جلد از جلد اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دے۔ ایک لمحے کو روک کر میں نے اضافہ کیا شیور آنر اب تک کی عدالتی کارروائی نے صورتحال کی وضاحت کر دی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے رہی سے کسر بھی پوری کر دی ہے۔ ملزم نے جس طرح میری جرح کے جواب میں بار بار دروغ گوئی سے کام لیا ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کے مجرم ہونے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس مقدمے کا جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے۔ پھر میں نے اس درخواست کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا جناب عالی مدعیہ فوزیہ اور ان کے شوہر خلیق الزمان کافی عرصے سے یہاں ہیں۔ خلیق الزمان کئی مرتبہ اپنی چھٹی بڑھوا چکے ہیں۔ اس مقدمے میں تاخیر ان کی ملازمت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ That's all, Your Honor۔ پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں مطمئن تھا کہ اپنے حصے کا کام میں نے بخوبی نپٹا دیا تھا۔ ملزم آفتاب عالم نے جس طرح بار بار پینترا بدلا تھا اور میرے سوالات کے غیر اطمینان وقت جواب دیے تھے، ان سے وہ جج کی نظروں میں مشکوک ٹھہر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جج اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ نمودار ہو کر اپنی کرسی پر بڑا جمان ہو گیا۔ پھر اس نے ملزم آفتاب عالم کو حوالہ پولیس کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس نے خاص طور پر پولیس کو ہدایت کی تھی کہ عرصہ 7 یوم کے اندر چالان عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔
ہم عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو فوزیہ نے پوچھا، بیگ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، وہ مردود آپ اپنے جرم کا اقرار کر لے گا؟ میں نے کہا، پولیس والے یہ کام کروانا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے تو پہلے بھی پولیس کو بھاری رشوت دے کر خرید لیا تھا۔ فوزیہ نے اپنے دلی خدشات کا اظہار کیا، وہ اب ایسا نہیں کر سکتا، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ میرے بجائے خلیق الزمان نے کہا، بیگ صاحب نے بھری عدالت میں جس طرح سابق تفتیشی افسر سرفراز شاہ کو رگیدا ہے اور بعد ازاں ملزم کے کرتوتوں کے نقاب کشائی کی ہے، اس کے پیش نظر پولیس اب کوئی کچا ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ میں نے کہا، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب پولیس پوری کوشش کرے گی کہ وہ ملزم سے اقبال جرم کروا لے، ورنہ خود ان کے پھنسنے کے امکانات روشن ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ میں ایک دوسری عدالت کی طرف جانے لگا تو برآمدے کے ایک سرے پر مجھے ملزم کے ضعیف والدین کھڑے نظر آ گئے۔ میں غیر ارادی طور پر ان کے قریب چلا گیا۔ مجھے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ خوفزدہ نظر آنے لگے۔ میں نے بوڑھے مشرف حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بزرگو، میرے محتاط اندازے کے مطابق آپ کی عمر 70 کا حصہ عبور کر چکی ہے۔ پھر میں نے حسینہ بیگم کی طرف دیکھا، اور خاتون آپ بھی کسی طور پر 60 سے کم نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دونوں نے حج بھی کر رکھا ہے اور خاصے دیندار ہیں۔ وہ دونوں سراسیمہ نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے کہا، اس عمر میں آپ کو اس جہان کے بجائے اس جہان کی فکر کرنا چاہیے۔ شہاں کی بنسبت وہاں کا فائدہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اپنے مجرم بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں؟ اس کی حمایت میں جھوٹ بول کر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے سزا سے بچنا اب ممکن نہیں رہا۔ ان کے چہروں پر ندامت کے آثار ابھر آئے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ اس ندامت میں ایک بے زبان سا کر بھی شامل تھا، ان کے بیٹے کے انجام سے متعلق، وہ بیٹا جس کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چلان پیش کر دیا۔ ملزم آفتاب عالم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ اس نے پہلے پولیس کو اور پھر عدالت میں جو اقبالی بیان دیا، اس کا خلاصہ یہ تھا، انشورنس کمپنی کی ملازمہ انیلا واسطی کو اس نے پوری طرح اپنے چنگل میں پھانس کر رکھا تھا اور ان قریب وہ شادی کرنے والے تھے۔ تاہم مرحومہ رضوانہ کو ان کے عزائم کی خبر مل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ رضوانہ اس کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا کرتی، آفتاب عالم نے اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے وہ دوہرا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک طرف سے اسے رضوانہ سے نجات مل جاتی اور دوسری جانب وہ پالیسی کی رقم حاصل کر لیتا۔ آفتاب عالم نے رضوانہ کو ٹھکانے لگانے کے کئی منصوبے بنائے اور بگاڑے، حتیٰ کہ اس وقت اس کی مشکل آسان ہو گئی جب رضوانہ نے باقاعدگی سے چھت پر جا کر کبوتروں کے لیے دانے پانی کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ چپکے سے دھکا دے کر رضوانہ کو چھت سے نیچے گرا دے گا۔ وہ بھی اس طرح کہ رضوانہ کو بھی سازش کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گی کہ اچانک پاؤں پھسل جانے سے وہ گر گئی تھی۔ آفتاب عالم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے 25 دسمبر کا دن منتخب کیا تھا، لیکن وقوعے کے روز جب وہ گھر آیا تو رضوانہ نے حسب معمول سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اسی دوران میں آفتاب عالم نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ اسی ہاتھا پائی کے دوران میں اس نے رضوانہ کا سر اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا، پھر زوردار انداز میں بیڈ کے کنارے سے اس کے سر کو ٹکرا دیا۔ بیڈ کے کنارے اور رضوانہ کے سر کے درمیان تصادم خاصا شدید ثابت ہوا۔ رضوانہ کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ شور کی آواز سن کر آفتاب کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ملازمہ شہناز ان دنوں اندرون سندھ اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف گھر کے افراد ہی تھے۔ عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ حاجی مشرف حسین نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ رضوانہ کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ چنانچہ سب سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ آفتاب کے مکارانہ ذہن نے چھت سے گرنے والا آئیڈیا پیش کیا جس پر سب نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے مشرف حسین نے اس معاملے کو راز رکھنے اور بیٹے کی حمایت کے سلسلے میں اپنی بیوی حسینہ بیگم کو بھی ایک مخصوص بیان رٹوا دیا تھا جو سراسر آفتاب عالم کے حق میں جاتا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ معاملہ دب جاتا اگر خلیق الزمان اور فوزیہ اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی کا اظہار نہ کرتے اور مظلومہ اور مرحومہ رضوانہ کے قاتل شوہر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پاکستان نہ آتے۔ ملزم کے اقبال جرم کے بعد سارا کیس حل ہو گیا تھا۔ آئندہ 2-3 پیشوں میں بس رسمی سی عدالتی کارروائی ہوئی اور عدالت نے آفتاب عالم کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سنا دی۔ فیروزہ بیگم ایک بیوہ اور تنہا عورت تھی اور شوہر کی وفات کے بعد وہ بالکل ہی اکیلی رہ گئی تھی۔
چنانچہ چرب زبان آفتاب عالم نے بآسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اگر فیروزہ کا کوئی والی وارث موجود ہوتا تو ممکن تھا کہ اس کے جل مرنے کے بعد کوئی عدالتی کارروائی کی جاتی۔ آفتاب عالم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی دوسری بیوی رضوانہ کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن اس کی قسمت بری کہ عین وقت پر وہ پھنس گیا۔ یہ بات وثوق سے تو نہیں کہی جا سکتی کہ فیروزہ کے جل کر جاں بحق ہونے میں بھی آفتاب عالم کا ہی ہاتھ تھا، لیکن اس کی لالچی اور حریص فطرت کے پیش نظر یہ بات بعید از امکان بھی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا۔ جس دولت کی خاطر اس نے اپنی معصوم بیوی کے خون میں ہاتھ رنگ لیے تھے وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی، اور نہ ہی اس عورت انیلا واسطی نے پلٹ کر اس کی خبر لی جس سے شادی رچانے کے لیے وہ رضوانہ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ دولت کے حصول کے لیے اندھا دھند بھاگنے اور اس دوڑ میں برے بھلے کی تمیز کھو دینے والوں کا بالآخر یہی انجام ہوتا ہے۔